مشکات الاثار حدیث نمبر 157 عن صخر الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لأمتی فی بکورها وکان صخر رجلا تاجرا وکان اذا بعث تجاره بعث اول النهار فاسرا وکسر ماله۔ دیکھیے رزق حلال کی بات چل رہی ہے اور نیکی کے ابواب میں سے یہ دشوار ترین باب ہے، مشکل ترین گھاٹی ہے۔ اس کو پار کرنا ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور اگر دیکھا جائے تو اس سے آسان بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ حرام کو کھایا جاتا ہے، حلال سے حلال اس کو بھی کہتے ہیں کہ آپ حرام کو نہ کھائیں۔ تو نہ کھانا زیادہ آسان ہے یا کھانا زیادہ آسان ہے؟ نہ کھانا، اس میں کچھ کرنا ہی نہیں جب کچھ کھایا ہی نہیں، اور کھانے میں محنت بھی لگے گی۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اکثر کام جو حلال والے ہیں اس میں پیسہ بھی کم خرچ ہوتا ہے اور محنت بھی کم ہوتی ہے، اور جو حرام والے کام ہیں اس میں دل، دماغ، پیسہ، جسم، ہاتھ، پیر سب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر کے وہ حرام وجود میں آتا ہے۔ ٹی وی دیکھنا ہے تو ٹی وی کے لیے پہلے پیسہ چاہیے، اس کے لیے دوڑ دھوپ، پھر اس کو لگانے کے لیے ڈش چاہیے، اس کے لیے دوڑ دھوپ، پھر ٹی وی کو لگانے کے لیے اسٹینڈ چاہیے، اس کے لیے دوڑ دھوپ، پھر ایک روم بھی منتخب کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ، اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اسٹارٹ بھی رکھنا ہے تو ہر مہینے ریچارج کرانا پڑے گا، اس کے لیے دوڑ دھوپ، اور اینڈ یہ کہ تب کہیں جا کر کے بستر پر بیٹھ کر ملے گا ٹی وی دیکھنا۔ یہ حرام ہے۔ اس حرام کو کرنے کے لیے اتنے سارے حرام بھی کرنے پڑے۔ اچھا حلال کتنا آسان ہے، ٹی وی کا نہ دیکھنا ہے حلال، یعنی نہیں دیکھنا چاہیے تو نہ دیکھو، جب نہیں دیکھو گے تو پھر نہ ٹی وی خریدا، نہ ڈش خریدی، نہ ریچارج کی ٹینشن، نہ بیٹھ کر دیکھنے کی ٹینشن، تو اتنے سارے جھمیلے سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت صخر بن غامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے لیے میرے صبح کے وقت میں برکت دے دے۔ یہ وقت جو ہے صبح کا بڑا بابرکت وقت ہے، اسی لیے آپ لوگوں سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں وقت کی پابندی کر لو، اور صبح میں کم سے کم 4-5 بجے، 5 بجے نہیں تو کم سے کم 5:30 بجے اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت کم سے کم اٹھ ہی جاؤ، اور اس وقت اٹھنے کے بعد اپنا آپ جو ہے اس وقت نماز بھی پڑھ لیں گے، اللہ کا قرآن بھی پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ اشراق بھی پڑھ لیں گے، پھر ناشتہ بھی کر لیں گے، ناشتہ کر کے بھی 1 گھنٹہ آپ کو پھر بھی مل جائے گا، اس کے اندر آپ اپنا جو ہے کتاب پڑھنی ہے اس کا مطالعہ کر لیجئے، عبارتوں کو دیکھ لیجئے، سارے کام گھر کے ہیں۔ 10 منٹ پہلے گھر سے چل دو، 5 منٹ میں یہاں آ جائیں گے، الٹا 5 منٹ پہلے آپ پہنچیں گے، تو صبح کے وقت میں برکت ہے۔ اگر علم حاصل کرو گے، اللہ کا قرآن پڑھو گے تو ان چیزوں میں برکت ہوگی، اور اگر صبح غیر حاضری کرو گے، الٹے سیدھے کام کرو گے تو ان چیزوں کے اندر برکت یعنی زیادتی ہو جائے گی۔ تو جو بھی کام میں آپ کو بڑھوتری کرنی ہے اسے اس وقت میں کرو، وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جن گھروں میں صبح جھگڑے ہوتے ہیں، پورا دن جھگڑا رہتا ہے اور جھگڑوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن گھروں سے کلام پاک کی صبح آوازیں آتی ہیں، سارے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، بیٹا بیٹی، بیوی، ماں باپ، شوہر سبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ان گھروں میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ دیکھیے جی فرماتے ہیں اے اللہ برکت دے دے تو میری امت کے لیے میرے صبح کے وقت میں برکت ہو۔ اس لیے تاجر لوگ جو تجارت کیا کرتے تھے، بعض صحابہ نے تو یہ معمول ہی بنا لیا تھا، کیا ہم تجارت کریں گے بس صبح کے وقت میں کریں گے، صبح کا وقت ہی بابرکت، اور ان کا مال بہت ہو گیا۔ دیکھو کیسے وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا، فرماتے ہیں حضرت صخر ایسے مرد تھے جو تاجر تھے،
وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تُجَّارًا، جب وہ اپنے تاجروں کو بھیجتے اپنا مال بیچنے کے لیے، چونکہ یہ تو ٹھیکیدار تھے، اپنے تاجروں کو مال لے کر کے بھیجتے، بَعَثَ أَوَّلَ النَّهَارِ، تو صبح صبح بھیجتے، فَأَسْرَا، تو وہ مالدار ہو گئے، وَكَسُرَ مَالُهُ، اور ان کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ تم بھی صبح صبح کے وقت میں علم حاصل کرنے کے لیے آؤ گے تو فَأَسْرَا، علم سے مالدار ہو جاؤ گے، وَكَسُرَ عِلْمُهُ، تمہارا علم بہت زیادہ ہو جائے گا، مگر آپ چاہ نہیں رہے کہ ایسا ہو، اسی لیے یاد بھی نہیں ہوتا کچھ۔ جب چاہ ہی نہیں رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلی جب تک خود اس نے اپنی حالت کے بدلنے کو نہ چاہا۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سارے کام اللہ ہی کر لے گا، اللہ تو کرے گا ہی، اللہ تو کر ہی رہا، لیکن تمہیں جو کہا گیا وہ نہیں کرو گے، اس کا کیا ہوگا؟ بہرحال دیکھیے، تو یہ ہے جی حضرت صخر اور بعض صحابہ یہ کرتے تھے کہ اپنا انہوں نے تجارت کا سارا سسٹم ہی صبح سے منسلک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا مال بھی بڑھ گیا، مالدار بھی ہو گئے۔ دیکھیے، عن سوید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال جلبت انا ومخرفۃ العبدی، اور بعض روایتوں میں انا ومخرمۃ العبدی، میم کے ساتھ بھی، انا ومخرفۃ العبدی بزم من حجرہ۔ دیکھیے واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم دو پارٹنر تھے، ایک کا نام مخرفہ، ایک یہ سوید ابن قیس اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سوید ابن قیس اور مخرفہ یہ دونوں پارٹنرشپ میں کام کیا کرتے تھے، دونوں نے پیسہ لگایا اور دونوں کپڑوں کا کام کرتے تھے، کتان کے کپڑے، جیسے ہم سوتی کپڑے وغیرہ اس طرح کے۔ حجر مدینہ کے قریب میں ایک جگہ ہے، وہاں منڈی وغیرہ لگتی تھی، تو اس منڈی سے خرید کر کے لایا کرتے تھے اور لا کر مکہ میں جو ہے بیچتے تھے۔ اور اس وقت میں کپڑے جو بکتے تھے وہ تول سے بکتے تھے، تول سے۔ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں یہ کپڑے بھی میٹر سے نہیں بلکہ تول سے بکا کرتے تھے، تو تولنے والا بھی ان کے ساتھ میں رہا کرتا تھا ایک اجرت پر۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے تھے وزان، وزن کرنے والا، وزان۔ تولہا جسے کہتے ہیں تولہا، تولنے والا، دولہا نہیں، تا سے تولہا، 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 جیسے دولہا ایسے تولہا، تو تولہا تولنے والا۔ تو یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور آئے ہمارے پاس، آپ نے پائجامہ مانگا اور پائجامہ خریدتے ہوئے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اسے تول لو، اور دیکھو تولنے میں جھکتا ہوا تولو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تاجروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جھکتا ہوا تولیں، اس میں ان کو برکت رہے گی۔ حق جب ادا کریں تو کمی نہ کریں، تو کم سے کم برابری، لیکن اعلیٰ درجہ ہے کہ زیادہ دیں۔ یہ ہے جی۔ حضرت سوید بن قیس فرماتے ہیں قال جلبت انا ومخرفہ العبدی، کہ میں اور مخرفہ عبدی حجر مقامی جگہ سے، حجر کے نام کی جگہ سے، بزن، بزن یعنی کپڑوں کے تھان لائے۔ وجاءنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ آگئے مکہ میں، تو مکہ میں حضور آگئے ان کے پاس، تو ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ فساومنا السراویلا، فساومنا نہیں پڑھنا، وم نہیں پڑھنا، وما پڑھنا ہے، وما میم پر زبان۔ فساومنا یہ ایسے ہی ہے جیسے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، وجعلنا، علنا، وجعلنا نہیں پڑھنا، وجعلنا نہیں پڑھنا، وجعل نہیں پڑھنا، وجعلا پڑھنا ہے، وجعلنا مسلمین، منل بھی نہیں پڑھنا، منل مسلمین نہیں، وجعلنا مسلمین، صحیح روایت ہی ہے، ایسے یہ ہے۔ فساومنا سراویلا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک پائجامے کا سودا کیا، سودا پکا ہو گیا، اب اسے تولنا ہے۔ وعندی وزان، میرے پاس ایک تولہا تھا، تولنے والا، وزان تول کرنے والا ایک شخص، یزن بالاجر، وہ اجرت پر تولا کرتا تھا،
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للوزان، آپ نے اس تولے سے، اس تولنے والے سے، اس وزان سے کہا زن تولو وارجح، ورجح یا اور رجح یرجح سے ورجح، رجح یرجح سے ورجح، زن ورجح تولو اور اسے جھکتا ہوا تولنا، یہ اصول بتایا۔ اب اس کا الٹا ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ اب الٹا یہ ہے کہ تولنے والا کوشش یہ کرتا ہے کہ کم تولنا پڑے۔ دیکھو سیاستر والوں کو فون نہیں لگا، بھول گیا، رک جاؤ ایک منٹ رکو۔ وعلیکم السلام۔ دیکھو جلدی، ہم تھوڑا سا بھول گئے تھے۔ حدیث نمبر 158 دیکھیں، ایک حدیث ہو گئی ہے 57 والی، تو 158 بھی لگ بھگ ہو ہی گئی ہے۔ اس کا لاسٹ میں دیکھیں، 158 کا لاسٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، حضرت سوید بن قیس اور مخرفہ عبدی کے پاس، جو کپڑوں کے تھان کا کام کیا کرتے تھے، اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامے کا سودا کیا، اور آپ نے کہا تولنے والے سے کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوزان زن ورجح اور ورجح، فرمایا اسے تولو اور جھکتا ہوا تولو۔ یہ اصول ہے اصل میں، دیکھو، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ اپنا حق لیتے ہوئے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ فالتو لے لیں، اور دوسرے کا دیتا ہوا یہ کوشش کرتے ہیں کہ دے ہی نہ، پہلے تو یہی کوشش ہے، اور دینا پڑے تو ایسے بالکل جو ہے مرے مرے انداز میں دیتے ہیں۔ اللہ فرمائے ایسا بہت ہوتا ہے، لوگ قرض لے لیتے ہیں، لیتے ٹائم حضرات حضرات سب سے بڑے حضرت اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو آپ ہی ہیں، اتنے جھوٹے نالائق لوگ ہوتے، اور جب قرضہ لے گئے تو یہ نہیں پتا کوئی ہے بھی حضرت اس جہاں کے اندر۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ہمارے ساتھ نہیں اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو قرضہ لیتے ہوئے کس نے کہا کہ سب سے میٹھی بولی بتاؤ، سب سے میٹھی زبان کون استعمال کرتا ہے؟ تو جواب دیا کسی نے قرض مانگنے والا بڑی میٹھی آواز میں بات کرے گا، بڑے عاجزی کے ساتھ آئے گا، اور اس کے بعد جو قرضہ لے لے گا ایسا اڑ جائے گا کہ تمہارے چپل گھس جائیں گے اس کے پاس آتے جاتے۔ اور اگر لگے گا نا موقع تو الٹا سیدھا بھی کہے گا، ارے لے کے بھاگ رہا ہے تمہارے پیسے، نہ تو تنگ کر کے پھینک دیا، یہ والی بھاشا بھی استعمال کرے گا۔ اسی لیے الحمدللہ اب قرضوں کا سسٹم ختم کر دیا۔ ایک صاحب آئے کہ جی مجھے 5000 قرض دے دو، میں نے کہا میری اوقات 1000 روپے ہدیے کی ہے، یہ لے جاؤ، جیب میں ڈال دی، ہدیہ لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے واپس، کیونکہ جب 5000 قرض لے کر کے جاؤ گے 50 جھوٹ بولو گے، 50 بار دو گے دھوکہ، اس سے بہتر ہے 1000 روپے لے جاؤ، یہ ہدیہ ہیں، جائیے۔ لیکن ہر ایک کو بھی نہیں دے سکتے ہدیہ، کہاں تک دیں گے؟ بہرحال قرض والا سسٹم مت رکھا کرو۔ آپ سے بھی درخواست یہی ہے، اب قرض دینے کا ماحول نہیں، ورنہ تو قرضے کی روایت اتنی زبردست ہے۔ قرضے کے بارے میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو قرضہ دے دیا، اب آپ مان لیجئے قرضہ دے دیا تو ہر دن اتنے ہی روپے کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ مہلت آ گئی، ٹائم آ گیا اور نہیں دے پایا، آپ نے اور ٹائم دے دیا، تو اب روزانہ ڈبل، جتنا آپ کے پیسے اگر 1 لاکھ قرضہ ہے تو 2 لاکھ روپے کا ڈبل آپ کو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ثواب تو اتنا ہے، تو یہ ہے کہ اگر آپ دیں تو اسی طرح سے دیں کہ اگر مل گیا تو ٹھیک، نہ ملا تو ٹھیک، لیکن اگر آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ نہ مل گیا تو ٹھیک، یہ اگر نہیں آپ کی اوقات تو بالکل بھی چکر میں نہ پڑیں۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اب زمانہ تھوڑا سا چینج ہو گیا، کیونکہ زمانے کے لوگ تھوڑے سے چینج ہو چکے ہیں، تھوڑے نہیں بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس کا بھی خیال رکھنا۔ آپ ادھار والے معاملات کو ختم کر دو، دینا ہو تو ہدیہ دے دو، ہدیے کی اوقات نہ ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے 159 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیارکم احاسنکم قضاء، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو ادائیگی میں بہترین ہو، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو تم میں ادا کرنے میں بہترین ہو، جس کا قرضہ لیا ہے بہترین طریقے سے ادا کرتا ہو۔
بہترین ادا کرنے والے ہمیں تو کوئی ایک عادت تو ہے، ایسا ایک عادت تو ہمیں ملا، لیکن ایسے ہر آدمی نہیں ہے، ایسا جھوٹ بولتے ہیں بہت زیادہ، قرض لے لیا اور اس کے بعد ارے بھی کہہ دو کہ مجھے انتظام نہیں ہوا، لیکن کمال کی بات یہ کہ انتظام ہے، بلکہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جس کی جیب میں 1,00,000 روپے ہیں اور جس کی جیب میں 1,000 روپے ہیں، تو یہ لاکھ والا اس 20,000 والے سے 10,000 مانگ کر کے اپنی جیب میں 1,10,000 کو رکھ رہا ہے، حالانکہ اس کی جیب میں صرف 10,000 بچے ہیں، اور یہ الٹا سسٹم ہے۔ اب یہ مانگ رہا ہے 10,000 تو نہیں دے رہا، 1,00,000 کے ساتھ 10,000 اور ملا لیے، یہ حساب۔ اس لیے بڑی سوچ سمجھ کر کے چلنا اس معاملے میں۔ ہاں، اور ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں منع کہ ایک آپ نے کٹورا کسی کو آٹا دے دیا پاس پڑوس میں نمک، اس کو منع نہیں کر رہے، ان چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی تفسیر میں آپ نے پڑھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ قرضہ ہے باقاعدہ بھی، آپ کی جیب میں 10,000 روپے ایک آدمی 5 مانگ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی آدھی زندگی گویا کہ وہ آدھی انکم ہے، آپ کی آدھی جیب ہے آپ کی، وہ مانگ رہا ہے، اور اس کے بعد امید بھی نہیں ہے آپ کو کہ وہاں سے واپس ملے گا، تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ انکار بھی تو کر سکتے ہیں، حیثیت نہیں ہے تو انکار بھی تو کر سکتے ہیں۔ لے جی یہ ہے، دیکھیے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انذر معسرا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی، کسی نے کسی کو قرض دے دیا، مالدار ہے وہ آدمی جس نے قرض دیا، سامنے والا غریب ہے، کھانے کی بھی لالے پڑ رہے ہیں، قرض دے دیا، چلو بہت اچھی بات کی، قرض دینے کے بعد 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے کا ٹائم رکھا، لیکن وہ بیچارہ نہیں دے پایا، تو اب کیا کرنا ہے؟ اس کو مہلت دے دو یا معاف کر دو۔ مہلت دے دی یا معاف کر دیا تو اس کے لیے دیکھیں کتنا بڑا عرش کا سایہ ہے۔ اب یہ آدمی وہی کر سکتا ہے جس کی حیثیت ہے یا جس کے ذہن کے اندر کتنے بڑے ثواب کی چاہت ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں من انذر معسرا او وضع له اظلہ اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دے دی یا اس کے لیے وضع کر دیا، یعنی سارے کا سارا قرضہ اپنا چھوڑ دیا، قرضہ معاف کر دیا، وضع له کے معنی قرضہ وضع یعنی معاف کر دیا، تو بدلہ یہ ملے گا کہ اظلہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تحت ظل عرشہ، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، یوم لا ظل الا ظل عرشہ، جس دن کے کوئی سایہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ نہ ہوگا۔ کسی کے یہاں پر بھوک مری ہے، شوہر شرابی ہے، اگر شرابی کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے جا کر کے پوا لگا لے گا، وہ گھر والوں کو نہیں دے گا، بہتر ہے اس کے یہاں آٹا چینی پانی اس طرح کی چیزیں آپ بھیجیں جو استعمال کر سکیں، تاکہ آپ کا خیرات بھی ہو جائے، آپ کا صدقہ بھی ہو جائے، ان لوگوں کا پیٹ بھی بھر جائے۔ اب آپ نے پیسے دے دی، چلو بیوی ہی کو دے دیے اس کی پیسے، وہ بیچاری پریشان تھی تو اس سے تو چھین لے گا وہ۔ ایسے بدبخت پڑے ہیں کہ بدبخت کا لفظ یوں کہتا ہے کہ میں حضرت میں بہت چھوٹا رہ گیا ہوں، ان لوگوں کے حساب سے یہ لفظ بدبخت میں ہوں، لیکن میں یہ بدبخت لفظ جو ہوں نا، یہ ان لوگوں کے حساب سے بہت چھوٹا رہ گیا ہوں، کوئی بڑا لفظ لاؤ، اتنی غلط ٹائپ کے لوگ ہیں جی۔ یہی ہوتا ہے، زندگی آگے گزرے گی تو آپ کو معلوم ہوگا پاس پڑوس میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ شوہر شرابی، کبابی، جوہاری سب کچھ ہے، اور گھر کے اندر بھوک مری ہے، آپ کس طرح ہیلپ کریں گے ان کی؟ ظاہر سی بات، اگر پیسے اس کو دیے شوہر کو اپنے گھر خرچ کر لینا، جا کر کے فوراً اپنا کام کر لے گا، اور اگر اس کو نہیں دی گھر بھیجیے، معلوم ہو گیا یا کہیں لگ گئے پتہ جیب میں پیسے ہیں تو چھین کر کے لے جائے گا، تو بہتر ہے کہ سامان بھیج دیا جائے تاکہ ان والے بچوں کا پیٹ بھرے۔ دیکھیے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اب آپ کہیں صاحب سامان بھیج دیا، آٹا تو آٹے کی بوری لے گیا اٹھا کر کے بیچ دیا، اگر کوئی اتنا زیادہ بدبخت ہے تو وہاں پر کھانا پکا کر کے بھیج دو، چلو جی اس کو بھی حل کر لو، تو یہ تو امید نہیں ہے کہ پکا ہوا کھانا وہ لے کر کے جائے گا اور بیچے گا، امید یہ ہے کہ اتنا آپ پکا ہوا آرام سے کھا سکتے ہیں۔ دیکھیے عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے حضرت حذیفہ ابن الیمان، یہ وہی حذیفہ ابن الیمان ہیں رازدار رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، ان کے والد محترم بھی ایمان میں تھے
اور شاید آپ نے نہیں پڑھا بھی ہو، اگلے سال آپ پڑھیں گے غزوہ احد کا جب بیان آئے گا، تو یمان، حذیفہ ابن الیمان، یہ جو یمان ہیں لقب ہے یہ تو یمان ان کے ابا کا، یہ شہید ہو گئے تھے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں دھوکے سے۔ دھوکے سے کیسے؟ جب مسلمان لڑ رہے تھے، آگے بھی مسلمان پیچھے بھی مسلمان، لڑ رہے ہیں، شیطان نے چیخ ماری، ارے مسلمانوں پیچھے پلٹو، تمہارے پیچھے دشمن ہیں، حالانکہ پیچھے بھی مسلمان ہی تھے۔ جب یہ پلٹے تو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ایسی جنگ کے موقع پر دماغ اصل میں ہوش میں نہیں رہتا آدمی، اس میں ایسی گتھم گتھا ہوئی۔ حضرت حذیفہ نے اپنے ابا کو دیکھا کہ مسلمان انہی پر ٹوٹ پڑے ہیں، پہچان نہیں رہے ہیں، بہت کہا ابھی ابھی ابھی، ارے میرے ابا ہیں، اب میرے ابا ہیں، میرے ابا ہیں، لیکن اتنے وہ شہید کر دیا انہوں نے۔ بعد میں بڑا افسوس ہوا۔ حضرت حذیفہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ ان لوگوں کو معاف فرما جن لوگوں نے میرے ابا کے ساتھ دھوکے میں ایسا کیا۔ تو ہو جاتا ہے اس طرح سے، بعض مسلمان بھی جو ہے شہید ہوئے ہیں دھوکے سے مسلمانوں کے ہاتھوں، یہ بھی آپ رکھیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے، عنہما، اس لیے کہ باپ بیٹے مسلم۔ آپ کو پتہ ہی تھا نا بات یہ کہ عبداللہ ابن عامر ان کو کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہما، اور عبداللہ بن زبیر ان کو بھی عنہما، عبداللہ بن عباس انہیں بھی عنہما۔ یہ عنہما کیوں آ رہا ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہما دو لوگوں کے لیے آتا ہے اور عنہو ایک کے لیے آتا ہے، عنہن بہت ساری عورتوں کے لیے، عنہم بہت سارے مردوں کے لیے، رضی اللہ عنہم اجمعین سارے صحابہ کے لیے۔ تو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ تو چند صحابہ جن کے والد اور خود بیٹا دونوں کے نام آ رہے ہیں روایت میں، دونوں کے دونوں مسلم ہیں، تو لہذا رضی اللہ تعالی عنہما کہیں گے۔ دیکھ لیجیے، عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا تو عنہ کہیں گے کیونکہ باپ کا نام تو یہاں موجود نہیں نا، خالی ان کا ہی نام موجود ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مات رجل، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، فقیل له ما كنت تقول، تو اس سے کہا گیا کہ تو کیا کہتا تھا۔ یہ کس کی بات ہے؟ یہ پہلے کسی بنی اسرائیل وغیرہ کا کوئی شخص ہے، اور اس کے انتقال کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اللہ نے اس کو جمع کر کے اپنے سامنے سوال کیا، ہاں بھائی کیا کہا کرتے تھے آپ، کیا عمل تھا تمہارا، ذرا کچھ بتاؤ۔ یعنی اللہ کو صبح سے معاف ہی کرنا تھا، اللہ نے اس سے پوچھا تو اس نے بتا کیا کہا تھا، وہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ قال كنت بايع الناس، میں لوگوں کے ساتھ میں خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا، اور پھر فاتجوز عن الموسری، میں مالدار سے درگزر کرتا، مالداروں سے تو چشم پوشی کرتا، درگزر کرتا، اور وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ، اور میں غریبوں کو تو معاف ہی کر دیا کرتا تھا۔ جب کوئی مالدار مجھ سے پیسے یا ادھار لے کر کے جاتا میرا مال، تو میں درگزر سے معاملہ کیا کرتا تھا، زیادہ سختی کے ساتھ پیسے نہیں مانگتا تھا، اور اگر کوئی غریبی ہوتا بیچارہ نہیں دے سکتا میں اسے معاف ہی کر دیتا تھا۔ تو دیکھیے مالداروں سے درگزر اور غریب کو معاف کرنے سے کتنا بڑا ثواب، فغفر اللہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی، اسی بات پر مغفرت ہو گئی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت جابر ابن عبداللہ یہ بھی رضی اللہ تعالی عنہما ہے، دیکھو جی جابر بھی صحابی، عبداللہ بھی صحابی۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے، سمحا جو کہ نرم مزاج ہو، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو نرم ہو۔ کب نرم ہو؟ اذا باع، جب وہ بیچے، واذا اشترى، جب وہ خریدے، واذا اقتضى، جب اپنے قرضے کا تقاضا کرے۔ کوئی قرضہ لے گیا، مال ادھار لے گیا، تو اس سے تقاضا کرنے میں جب یہ نرمی کے ساتھ میں تقاضا کرے، تو ایسا شخص جس میں تین کوالٹیاں ہوں، نرمی کرے بیچتے وقت میں، نرمی کرے خریدتے وقت میں، نرمی کرے اپنے حق کو تقاضا کرنے میں، تو ایسے شخص پر اللہ تعالی رحم فرمائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ من طعام، بارش پڑ گئی، بارش پڑی تو ظاہر سی بات ہے غلہ باہر پڑا تھا گیہوں، وہ بھیگ گئے،
وہ بھیگنے میں اب تھوڑی دیر بعد جب بارش کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، دھوپ نکلے گی تو اوپر کے سوکھ جائیں گے لیکن نیچے کے گیلے رہیں گے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ نیچے کے اوپر نیچے کر کے اسے سکھا لو، یا کم سے کم اسے آپ جو ہے بول دو کہ بھی دیکھو نیچے والے گیلے ہیں ابھی، چونکہ ابھی ہماری بارش پڑی ہے، آپ چاہو تو کم قیمت میں اس کو لے لینا کیونکہ پانی بھی ہے اس کے اندر، کچھ نہ کچھ کرو۔ ایمانداری والی بات یہ نہیں کہ اوپر سوکھے دکھا رکھتے ہیں اور نیچے گیلے ہیں، تو جب تول ہوگی تو ظاہر سی بات ہے گیلے والوں کا وزن زیادہ ہوگا، مال کم ملا، وزن زیادہ، جس سے مشتری یعنی خریدنے والے کا نقصان ہوگا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بارش پڑ گئی، یہی ہوا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں ان کی نیت ایسی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال بارش پڑی، دھوپ نکلی، اوپر کے سوکھے، اندر گیلے رہ گئے۔ حضور آئے، حضور نے جو ہے ہاتھ ڈالا اندر کو، تو ہاتھ ڈالا تو اندر والے گیلے۔ فرمایا کہ یہ کیا؟ یا رسول اللہ وہ بارش ہو گئی تھی، ایسے ایسے بھیگ گئے۔ انہوں نے فرمایا پھر آپ نے اس کو الٹا کیوں نہیں کیا؟ لوگوں کو دکھاتے کہ دیکھو یہ میرے گیہوں بھیگ رہے ہیں، تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہتے۔ آپ اسے الٹا دیتے، بالکل لوگ اسے دیکھ لیتے کہ دیکھو جی میرے گیہوں گیلے ہیں، یہ گیہوں جو ہے گیلے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایسا ہے دھوکہ مت دو، اگر دھوکہ دے رہے ہو تو ہم میں سے نہیں ہو، من غش فلیس منا۔ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مر علی صبرۃ من طعام، گزر ہوا۔ غلے کے طعام کے معنی غلہ اور گیہوں کے معنی ہے کہ غلے کے ڈھیر پر آپ کا گزر ہوا، غلے کا ڈھیر تھا وہاں پر آپ کا گزر ہوا ادھر سے۔ فادخل یدہ فیہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا، فنالت اصابعہ بلغن، تو آپ کی انگلیوں پر تری لگ گئی۔ فقال یا صاحب الطعام، اے غلے والے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال، غلے والے نے کہا، اصابتہ السماء، بارش پڑ گئی تھی جی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بارش پڑ گئی تھی۔ قال، حضور نے فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام، تو نے اس کو نیچے والے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ حتی یراہ الناس، یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھ لیتے۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من زار مؤمنا، وہ شخص ملعون ہے، مردود ہے، اللہ کی لعنت میں گرفتار ہے، جو شخص کسی مومن کو نقصان پہنچائے، او مقربیہ، کسی مومن کو دھوکہ دے، نقصان پہنچانے والا مومن کو یا دھوکہ دینے والا مومن کو، یہ شخص ملعون ہے۔ عن ابی سرمۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار زار اللہ بہ، جو شخص کسی کو نقصان پہنچائے اللہ اسے نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو شخص کسی کو مشقت میں ڈال دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیے ابو بکر صدیق کے متعلق آپ تھوڑا سا ذہن نشین فرمائیں، نوٹ کر لیجیے، ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ ہے جی، بلکہ اور بیک چلیں آپ، پیچھے چلیں آپ تھوڑا سا، ان کا شروع میں نام عبد الکعبہ تھا، عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ ان کے والدین یعنی عثمان ابو قحافہ ان کے ابا کا نام، اور سلمہ بنت صخر جن کو ام خیر کہا جاتا تھا، یہ ان کی ماں ہے، سلمہ ماں ہے، عثمان ابو قحافہ ان کے ابا ہیں۔ ان کی اولاد زندہ نہیں رہتی تھی، انہوں نے منت مانی کہ نام رکھیں گے عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ، اگر کوئی بچہ زندہ رہ گیا۔ رہ گئے تھے زندہ حضرت صدیق اکبر، یہ حضور سے 2 سال اور 2.5 سال چھوٹے ہیں حضور سے۔ دیکھو سسر صاحب 2.5 سال چھوٹے ہیں، یاد رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عائشہ کی طرف سے ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق حضور سے عمر میں چھوٹے ہیں، 2 سال سے لے کر 2.5 سال تک۔ بہرحال یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ دیکھو جی، نام ہے ان کا عبد الکعبہ، کیونکہ منت مانی تھی عبد الکعبہ رکھیں گے، اسی لیے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بعد میں ان کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا۔ ابو بکر کیوں رکھا گیا؟ ابو بکر لقب ہے، ابو بکر کے معنی پہل کرنے والا، چونکہ اسلام قبول کرنے میں مردوں میں سب سے پہل انہوں نے ہی کی ہے، یہ ہے ابو بکر کا مطلب۔ اور لکھ لیں ان کے ابا کا نام لکھ لیں حضرت عثمان، انہوں نے بھی ایمان قبول کیا۔ ابو قحافہ ان کی کنیت، عثمان ان کا نام۔
یعنی ابا کا نام. والدہ کا نام لکھ لیں آپ سلمہ بنت صخر. سلمہ بنت صخر جی. ان کا لقب تھا صخر سعاد خارا. سلمہ بنت صخر. ان کا لقب لکھو ماں کا ام خیر، ام الخیر یا ام خیر. یہی نام پیران پیر عبد القادر جیلانی کی والدہ کا بھی ہے، ام خیر ابو الخیر لقب ہوا کرتے ہیں. سلمہ بنت صخر ان کا لقب ام خیر. اور دیکھیے سلمہ بنت صخر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کی چچیری بہن ہیں. نہیں سمجھے؟ حضور کے ابا کون؟ عبداللہ. حضور کے ابا کون ہیں؟ یہ الگ بات ہے. ابو بکر صدیق کا نام بھی کیا رکھا تھا حضور نے؟ عبداللہ ہی رکھا تھا. لیکن حضور کے ابا کا نام جلدی بولو، ٹائم مت لگاؤ. حضور کے ابا کا نام عبداللہ، اور عبداللہ کی چچیری بہن ہے سلمہ بنت صخر. تو چچیری بہن جب حضرت عبداللہ کی ہوئی تو حضور کی کیا لگی؟ والد کی بہن کیا لگتی ہیں؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ والد کی بہن پھوپھی. تو ابو بکر صدیق کس کے ہوئے بیٹے؟ جلدی بتاؤ. پھوپھی کے بیٹے ہوئے نا. ہاں، پھوپھی کے لڑکے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق. اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھپھیرے بھیا لگے. پھپھیرے بھیا آگے چل کر کے سگے سسر بھی بنے ہیں. حضرت عائشہ انہی کی بیٹی ابو بکر صدیق کی. تو یہ دو کئی سارے رشتے مل گئے. یہ ابو بکر صدیق حضور کے پھپھیرے بھیا بھی ہیں، سگے سسر بھی ہیں. ٹھیک. اور آگے بڑھیں، سب سے پہلے صحابی بھی ہیں مردوں میں. اور آگے بڑھیں، 7ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے. کتنی پشت میں؟ 7ویں پشت میں جا کر کے اوپر، جیسے محمد بن عبداللہ بن مطلب بن ہاشم بن مناف، ایسے ہوتے ہوتے 7ویں بار جب جائیں گے تو 7ویں پشت میں ابو بکر صدیق اور حضور کا نسب ایک ہو جاتا ہے. بہت ساری جگہ پر یہ ساتھ رہے. ہجرت میں حضور کے ساتھ یہی تھے. 4 لوگ تھے، 4 میں ایک یہی تھے. سب سے پہلے خلیفہ یہی ہیں. تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل یہی ہیں. ان کی دوستی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی زمانہ نبوت سے پہلے کے زمانے میں، اور نبوت کے بعد بھی ان سے دوستی ہی رہی ہے. اور یہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. تمام غزوات میں ساتھ رہے ہیں. سب سے پہلے جو حج فرض ہوا تھا 9 ہجری میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں تھے. 9 ہجری میں آپ نہیں گئے، بلکہ آپ نے حج کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا ابو بکر صدیق کو. تو حج کی امارت سب سے پہلے جو کی ہے، بلکہ حج کی شروعات کا پہلا ہی سال تھا. اس دنیا میں حج کی شروعات کا جو صحیح طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات آئے تھے، اس طرح کا حکم آنے کے بعد سب سے پہلا حج جو مسلمانوں نے کیا ہے وہ ابو بکر صدیق کی امارت میں کیا ہے. آخری غزوہ تبوک جو ہے، جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں، جب کہ وفات کے اندر جو مرض تھا، اس میں آپ نے انہی کو امام المسلمین قرار دیا. تقریباً 17 نمازیں لگ بھگ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے ہوتے ہوئے، بیماری کی حالت میں حضور تھے، اس وقت میں پڑھائی تھی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے، برابر میں دفن ہوئے. یہ بہت سارے شرف ان کے لیے حاصل تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی کل میدان محشر میں اٹھیں گے. جی، یہ کتنی بڑی خصوصیتیں ہیں ان کی، حد ہے، مطلب حد. تمام صحابہ سے افضل ہونا ہی بہت بڑی بات ہے. لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کمال کی بات یہ دیکھیں، روایت بیان کرنے میں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اتنی احتیاط کیا کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. اسی لیے ان کے
روایتیں صرف 142 ملتی ہیں ان سے. کتنی روایتیں ملتی ہیں؟ 142 142 اونلی. حالانکہ ابوبکر صدیق سب سے افضل ہیں، سب سے بڑے ہیں، سب سے عظیم الشان صحابی ہیں، بہت ہونی چاہیے تھے، لیکن بہرحال احتیاط اس قدر تھی، احتیاط کی وجہ سے ایسا ہوا. 142 روایتیں کل ان سے ملتی ہیں. سمجھ گئے جی؟ نہیں سمجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہوا اور 2 سال کے بعد 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا. اور کمال کی بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہوئی؟ 63 سال. حضرت ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہی ہوئی. بالکل کیسی مطلب مرنے اور جینے میں کس طرح کی مشابہت ہے، ظاہر سی بات ہے. یہ ہے جی. حضرت عمر سے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ افضل ہیں یا ابو بکر؟ آپ فرمایا کہ ابو بکر افضل ہے. فرمایا آپ افضل ہیں یا عمر؟ کے عمر افضل ہیں. تو یہ بڑے انصاف پسند تھے صحابہ بھی، جو افضل ہے اسی کو افضل ہی کہا. چلیے بس بخاری شریف کتاب الاعتصام بالکتاب، کتاب الاعتصام، اور اس میں باب الاعتصام بالسنہ، بالکتاب بالسنہ کے ابواب بیان کی جا رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیے گا باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنن من کان قبلکم. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ضرور بھی ضرور تم ان طریقوں کی اتباع کرو گے جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے جو جو طریقے اختیار کیے ہیں تم بھی ان طریقوں کو اختیار کرو گے. یعنی اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے گناہ اور اس طرح کے حاکم اور قاضی آپ کے اس میں ہوں گے کہ جیسے وہ لوگ فیصلے کیا کرتے تھے، عجیب و غریب فیصلے کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں یہودیوں کے اندر اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کرے تو اس کی سزا وہی ہے جو اسلام میں ہے، یعنی سزائے موت. سنگ سار، سنگ مانے پتھر، سار مانے برسا دو. پتھر برساتے برساتے گڈھا کھود کے دونوں کو ڈال کر انہیں مار دو. تو سنگ ساری. اب یہودیوں کے اندر ایسا ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ بھی اس کا فیصلہ حضور سے کراتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو بڑا سخت فیصلہ ہے، تو بہتر ہے کہ حضور کا ہو سکتا ہے کہ ہلکا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ہاں لکھا ہے وہی فیصلہ ہے، اور فیصلہ یہ ہے کہ آپ انہیں مار ڈالو. بہرحال انہیں جو ہضم نہیں ہوا، حضور نے کہا ٹھیک ہے آپ تورات لے کر کے آؤ. تو تورات جب لائے تو اس صفحے پر ہاتھ رکھ لیا، چھپا رہے ہیں. حضور نے کہا کیوں چھپا رہا ہو یہ آیت؟ سامنے دکھاؤ اس آیت کو. جب سامنے دکھائی تو وہ آیت رجم موجود تھی. ایسا ہی کیا گیا. یہودیوں نے یہ کیا کہ جب کوئی غریب سا آدمی ایسا کرتا تو باقاعدہ سزا دیتے اس کو، مالدار سا اور حاکم سا اور بڑے آدمی سا ایسا آدمی کرتا تو اس کا منہ کالا کر کے بس گھما دیتے، وزی ہو گیا. یعنی اس طریقے سے احکامات کو چینج کر دیا کرتے تھے ایک دوسرے کے لیے. تو بہرحال جیسے وہ کرتے تھے ایسے ہی آج یہاں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کو معلوم نہیں اس بارے میں. آپ کو ہماری ہی لائن کے علماء کیا کیا کر رہے ہیں. ہاں اس لیے کہتے ہیں علماء بنو تو دیندار بنو، عالمات بنو تو ساتھ ساتھ میں دینداری بھی رہنا چاہیے. ضرور نہیں کہ عالمہ اور عالم ہو اور دیندار بھی ہو، یہ نہیں ہوتا. دینداری تو دیندار بننے سے آتی ہے. دیکھیے جی وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقوم الساعة قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تأخذ امتی باخذ القرون قبلها، یہاں تک کہ یہ جو ہے قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت پہلے لوگوں کا طریقہ نہ لے لے. شبران بشبرن، ایک ایک بالش کے بقدر، وزران بزان، ایک ایک ہاتھ کے بقدر، جیسے بالکل بالش در بالش اور ہاتھ در ہاتھ بالکل برابر سرابر نہ ہو جائیں.
فقیر یا رسول اللہ کا فارسہ والرومی، فارس غیر منصرف کا فارسہ والرومی، کہا گیا اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد فارس اور روم والے ہیں؟ فارس اور روم والے یہودی تھے، عیسائی تھے، مجوسی تھے۔ قال من الناس ومن الناس، ومن نہیں ومن الناس الا اولئک، ومن الناس، حضور نے فرمایا کہ اور کون، یہی لوگ تو ہیں، اور کون یہی لوگ تھے، یہود نصارہ وغیرہ۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو عمر الصنعاني اليمني عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حضور نے ارشاد فرمایا لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا، فرمایا ضرور بضرور تم اتباع کرو گے ان طریقوں کے جو تم سے پہلے لوگوں کے ہیں، بالش در بالش، گز در گز، حتی لو دخلوا حجر ضب، اگر ان میں سے کوئی داخل ہوا تھا گوہ کے بل میں، گوہ جانتے ہیں آپ، گوہ جو ہوتی ہے بہت بڑی چھپکلی ہوتی ہے وہ ٹائپ میں، تبعتموہم تو تم بھی ایسا ہی کرو گے۔ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول الیہود والنصارى، کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ قال فمن، فرمایا کہ اور کون، یہی تو ہیں۔ باب من اسم من دعا الی ضلالہ او سن سنتا سیئہ، یہ باب ہے اس بارے میں کہ اس شخص پر گناہ پڑتا ہے جو ضلالت کی طرف بلائے یا برا طریقہ ایجاد کرے، کوئی گمراہی کی طرف بلا کر امت کو گمراہی پر ڈالے، جب تک وہ گمراہ ہو کر کے گمراہی والے کام کرتے رہیں گے تب تک اس سب کا گناہ اس کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی برا طریقہ ایجاد کر دیا جو پہلے نہیں تھا، غلط طریقہ ایجاد کیا، کتنے لوگ بھی قیامت تک اس طریقے کو لے کر چلیں گے، اس کا گناہ اسے ملے گا۔ جیسے کہ قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو، سب سے پہلا قتل ہے۔ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں کائنات میں، اس میں سے حصہ، اس کے حصے کا گناہ اس کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ شروعات جو کی تھی اسی نے کی تھی۔ اور یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، یہ قابیل حابیل کا واقعہ سب سے پہلا مرڈر ہندوستان ہی میں ہوا تھا، جی ہندوستان ہی کا واقعہ ہے وہ۔ لقول اللہ، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، من اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان لوگوں کا گناہ بھی وہ لوگ اٹھائیں گے جن کو گمراہ کرتے تھے بغیر علم کے۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لیس من نفس تقتل ظلما، جب بھی کوئی نفس ظلمن قتل کیا جاتا ہے، لیسا ہٹا دو، الا ہٹا دو، ترجمہ دونوں ملا کر کریں گے اور ہی لگا دیں گے، جب بھی کوئی نفس کو ظلمن، کسی انسان کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے، الا کان علی ابن آدم الاول کفل منہا، تو پہلے والے آدم کے پہلے بیٹے پر اس کا گناہ ہوتا ہے، یعنی قابیل پر۔ وربما قال سفیان من دمہا، اور سفیان نے کبھی کبھی کفل منہا کی جگہ من دمہا بھی لفظ کہا، بات ایک ہی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا گناہ اس کو کیوں ہوتا ہے؟ لأنہ سن القتل اولا، اس لیے کہ نے قتل کرنے کے طریقے کو سب سے پہلے ایجاد کیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کے اتفاق کے بارے میں ذکر کیا کہ علماء کو متفق رہنا چاہیے، اہل علم کو متفق رہنا چاہیے، آپ نے اس کی ترغیب دی۔ اور اگر اختلاف ہو جائے تو حرمین شریفین مکہ مدینہ کے علماء کے قول کو لیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ کے آثار کا مشاہدہ کیا ہے، اور ہوا بھی یہی۔ اسی لیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ والوں کے قول کو لیا، بلکہ امام جعفر صادق یہ استاذ ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، سارے علوم تو وہیں سے لیے ہیں۔ دیکھیے باب ماذا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب اس بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یعنی ترغیب دی، وخص اہل علی اتفاق اہل العلم، اور خاص اور وحظ اور ابھارا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو متفق رہنے پر، وما اجمع علیہ الحرمانی، اور اس بات پر کے جو حرمان دونوں حرم والے مکہ اور مدینہ کے حرم والے اس پر متفق ہو جائیں، وما کان بها من مشاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ وہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہوں کو دیکھا ہے،
والمہاجرین والانصار صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والمنبر والقبر، اور مہاجرین و انصار نے بھی ان تمام کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، وہاں رہے ہیں، ان سب نے ان چیزوں کو دیکھا، اور حضور کا مصلی والمنبر اور قبر، یہ ساری کی ساری چیزیں ان لوگوں نے خوب آبزرو کی ہیں۔ دیکھیے وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي ان اعرابیا بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا، یعنی اسلام قبول کیا، علی الاسلام، اسلام پر بیعت کی۔ فاصاب الاعرابی وعکم بالمدینہ، تو مدینے میں اس اعرابی اس دیہاتی کو کچھ مرض لگ گیا، وعکم کوئی درد کوئی مرض تھا اس وقت میں، وہ لگ گیا، بخار ہو گیا، بہت زیادہ خجلی ہو گئی، پریشانی ہو گئی۔ فجاء الاعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیہاتی حضور کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ اقلنی بیعتی، اللہ کے رسول میری بیعت کو توڑ دو، میں یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، ثم جاءه، پھر وہ آیا، فقال اقلنی بیعتی، حضور سے کہنے لگا میری بیعت کو توڑ دو۔ فابى، یعنی میں اسلام قبول نہیں کرتا، مجھے ختم کرو، میرے اسلام کو ختم کرو۔ فابى، حضور انہوں نے انکار کر دیا۔ ثم جاءه، پھر تیسری بار آیا، فقال اقلنی بیعتی، میری بیعت کو توڑ دو، اسلام والی کو۔ فابى، حضور نے اس پر بھی انکار کر دیا۔ فخرج الاعرابی، تو وہ دیہاتی وہاں سے چلا گیا اسلام چھوڑ کر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، انما المدینہ کالکیر، کہ مدینہ شریف یہ تو آگ کی بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا، جو بری چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیتا ہے، وینصع طیبھا، اور پاکیزہ مال کو رکھ لیتا ہے۔ بھٹی میں لوہا، کتنا بھی خراب قسم کا لوہا ہو، بھٹی میں ڈالو، جب اس کا پانی بنتا ہے تو برا جو لوہا ہوتا ہے اس کو یہ الگ کر دیتا ہے، جتنا بھی لوہا ہے خراب والا اسے الگ کر دے گا، اور جتنا بھی لوہا ہے صحیح والا اس کو لے لے گا۔ انما المدینہ کالکیر، بے شک مدینہ یہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، تنفی خبثھا، جو گندگی کو ختم کر دیتا ہے، وینصع طیبھا، اور اس کی اچھی چیزوں کو رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے مدینہ میں جب یہ دجال کا موقع آئے گا، دجال کے بیان میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ 3 جھٹکے مدینہ والوں کو لگیں گے، 3 بار بھوکمپ، زلزلہ، باہر سے بیٹھا ہوا یہ جو دجال ہوگا، یہ 3 بھوکمپ ایسے زلزلے پیدا کر دے گا 3 مرتبہ، کہ جس سے سارے منافق اور خبیث لوگ نکل کر کے مدینہ سے باہر بھاگ جائیں گے، صرف خالص مومن رہ جائیں گے۔ تو یہ ہے جی۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس قال كنت قرئ عبد الرحمن بن عوف ولما كان آخر حجة حجها عمر، یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے، حضرت عمر کے وقت میں کسی نے یوں کہہ دیا تھا حج کے موقع پر کہ امیر المومنین عمر کا جب انتقال ہو جائے گا فلاں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، حالانکہ یہ بات تو مشورے کی ہے، آپ کیسے بیعت کر لیں گے فلاں کے ہاتھ پر؟ حضرت امیر المومنین نے غصے میں کہا کہ ابھی میں شام میں جو ہوں بیان کرتا ہوں ان کے سامنے، ان کو سمجھاتا ہوں۔ تو پھر صحابہ نے روکا کہ ناجی ایسا مت کرو، وجہ یہ ہے کہ یہاں موسم حج میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بات سمجھیں گے بھی نہیں بھی سمجھیں گے، اور جب نہیں سمجھیں گے تو آپ کی محفل میں گڑبڑ شروع کر دیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ مدینہ چلیں، اور مدینہ دارالہجرت بھی ہے، دارالسنت بھی ہے، وہاں جا کر کے آپ صحابہ میں اس بات کو رکھیں، تب انشاءاللہ وہاں سے یہ بات سارے عالم کے اندر پھیل جائے گی۔ پھر کہا کہ ہاں نا آپ ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں انشاءاللہ یہ کام وہیں جا کر کروں گا، پھر جو ہے بات ہوئی۔ دیکھیے یہاں تو صبح بیان چل رہا ہے مشاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشاہد جو آنکھوں سے حضور کے وقت میں حضور نے دیکھے ہیں، جو جگہ حضور کی دیکھی ہوئی جگہ، اور حضور کے جگہ کے حضور کے وقت کے آثار، ان کا بیان چل رہا ہے، آثار قدیمہ کا۔ 20 میں یہ واقعہ بھی آ گیا۔ فرماتے ہیں کنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف،
ابن عباس فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں پڑھایا کرتا تھا عبد الرحمن بن عوف کو فلما آخر حجت حجها عمر، اور جب کہ وہ آخری حج تھا جس کو حج عمر نے کیا، حضرت عمر کا آخری حج تھا، فقال عبد الرحمن بمنا، حضرت عبد الرحمن نے منا میں کہا لو شہدت امیر المؤمنین اتاه رجلا، کہ اگر تو حاضر ہوتا امیر المؤمنین کے پاس، کہ امیر المؤمنین کے پاس میں ایک شخص آ کر یہ کہا ان فلانا یقول، کہ ایک شخص یوں کہتا ہے لو مات امیر المؤمنین لبایعنا فلانا، کہ اگر میرا انتقال ہو جائے گا تو میں فلاں فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ قال عمر، حضرت عمر نے فرمایا لاقومن العشیۃ، شام میں کھڑے ہو کر کے فاحذر هؤلاء الرهط، میں اس قبیلے کو ڈراؤں گا، بچاؤں گا، سمجھاؤں گا، الذین یریدون ان یغصبوہم، جو کہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے غصب کر لیں، ان کی چیزوں کو چھین لیں، جس کا حق ہے اس کو ملے گا، یہ کیسے کر لیں کسی کے ہاتھ پر بیعت، یہ کہنے کا مطلب تھا۔ قلت لا تفعل، میں نے کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المؤمنین لا تفعل، ایسا مت کرو، کیوں جی نہ کرو، کہ اس لیے نہ کرو فإن الموسم یجمع رعاء الناس، اس لیے کہ موسم حج لوگوں کو جمع کرتا ہے، اچھے برے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے، یغلبون علی مجلسک، آپ کی محفل میں یہ لوگ اچھے برے لوگ غالب آ جائیں گے، فاخاف ان لا ينزلوها على وجهها، اور یہ آپ کی بات کو اس کی جگہ پر نہیں رکھیں گے بلکہ غلط مطلب لیں گے، لا ينزلوها، نہیں اتاریں گے آپ کی بات کو، علی وجہها، اس بات کی جگہ پر، چہرے پر، یعنی جو مراد ہے وہ نہیں سمجھیں گے، فیطیر بها کل مطیر، ہر بات کو اڑانے والا بات کو اڑا کر کے لے جائے گا پورے عالم میں غلط طریقے سے، فامہل، تھوڑا سا ٹھہرو، حتی تقدم المدینہ، جب تک کہ آپ مدینہ پہنچ جاؤ، دار الہجرہ، جو کہ ہجرت کا گھر ہے، وہ دار السنہ ہے، فتخلص باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ خالص ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجر والانصار، مہاجر انصار کے سامنے اس بات کو رکھ دینا، وَيَحْفَظُوا مَقَالَتَكَ، وہ آپ کی باتوں کو یاد بھی رکھیں گے، وَيُنَزِّلُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، اور آپ کی بات کو صحیح مطلب بھی سمجھیں گے۔ فقال واللہ لا اقومن به فی اول مقام اقوم بالمدینہ، قسم خدا کی تم ٹھیک کہتے ہو، میں ضرور ایسا ہی کروں گا، سب سے پہلے مدینہ میں جا کر اسی بات کو کروں گا۔ قال ابن عباس فرماتے ہیں فقدمنا المدینہ، ہم مدینہ چلے گئے، آ گئے واپس، فقال ان اللہ، اب حضرت عمر نے خطبہ دیا، ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، کہ بے شک اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حق دے کر کے بھیجا ہے، وانزل علیہ الکتاب، اور کتاب کون پر نازل کیا ہے، فکان فیما انزل آیت الرجم، اور انہی آیتوں میں سے آیت رجم بھی ہے، آیت رجم بھی تھی۔ بہرحال برا واقعہ ہے، یہاں تو صرف اتنا بتانا ہے، مدینہ کو دار الہجرہ، دار السنہ کہا گیا۔ وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد قال كنا عند ابي هريرہ، فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس تھے، وعليه ثوبان، ان پر دو کپڑے تھے، موشقان من کتان، جو کتان سے رنگے ہوئے تھے، مہنگے والے، فتمخطا، تو انہوں نے اس میں ناک سن کی، فقال بخ بخ ابو ہریرہ یتمخط فی الکتان، شاباش، واہ واہ ابو ہریرہ، تم کتان میں ناک سنک رہے ہو، حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو یہ بھی دیکھا، وَإِنِّي لَآخِرُ فِيمَا بَيْنَ منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ مغشیٰ علیہ، کہ میں پڑا رہتا منبر رسول و حضرت عائشہ کے درمیان میں بے ہوش ہو کر پڑا رہتا تھا بھوک کی وجہ سے، فیجیء الجائی، آنے والا آتا، فیضورد لہو، اپنا پیر میری گردن پر، علی عنقی، میری گردن پر رکھتا، ویرا، اور وہ یہ سمجھتا کہ شاید انی مجنون، میں مجنون ہوں، جنون کی ایک بیماری تھی، اس کا علاج تھا یہ، وما بی من جنون، حالانکہ مجھے جنون نہیں تھا، ما بی الا الجوع، مجھے تو صرف بھوک تھی، بھوک۔ وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس اشهدت العيد مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا گیا ابن عباس سے، کیا آپ حاضر تھے عید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ قال نعم، کہنے لگے ہاں میں تھا۔
वलौला मंजिलती मिनहुमा शहीदतु मिन अस्सिग़री, अगर मेरा मर्तबा ये ना होता तो मैं हाजिर ना होता छोटेपन की वजह से। फ़ातल अलम अल्लज़ी, पस आए उस जगह पर उस निशान, अल अलम के माना निशान के आते हैं, अल अलम के माना निशान के आते हैं। फ़ाता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस निशान पर आए, अल्लज़ी इंद दारी कसीर इब्न सलती, जो कसीर इब्न सलत के घर के पास में एक निशान था। फ़सल्ला, आपने वहाँ नमाज पढ़ी, सुम्मा ख़तबा, आपने खुतबा दिया, वलम यज़कुर अज़ान वला इक़ामतन, और नहीं जिक्र किया उन्होंने अज़ान और इक़ामत को यहाँ। सुम्मा अमरा बिस्सदक़ति, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया। फ़जअलन निसाउ यशिरन इला आज़ानिहिन्ना व हुलूक़िहिन्ना, तो औरतें इशारा करने लगी अपने कानों और अपने गर्दनों की तरफ, यानी हम अपने हार और अपने बालियां वगैरह देना चाहते हैं। तो फ़अमरा बिलालन फ़अताहुन्ना, तो हज़रत बिलाल को हुज़ूर ने हुक्म दिया, बिलाल जाओ, तो बिलाल इनकी औरतों के पास आ गए। सुम्मा रजअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हुज़ूर के पास लौट कर चले गए। वो सारा सामान इकट्ठा करके, वो सब बापर्दा थी, ये नहीं था कि साहब बेपर्दगी का माहौल था, इसीलिए आज ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसूल ये है कि छोटे बच्चे को, 2 छोटे बच्चों को, नाबालिगों को वहां भेज दें रुमाल लेकर। वबिही क़ाल हद्दसना अबू नुअय्म क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन अब्दुल्लाह बिन दीनार अन इब्न उमर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान याती क़ुबा माशियन व राकिबन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबा आया करते थे पैदल भी और सवार होकर के भी। ये क़ुबा भी आसार क़दीमा में से ही है। वबिही क़ाल हद्दसना उबैद बिन इस्माईल क़ाल हद्दसना अबू उसामा अन हिशाम अन अबी अन आयशा क़ालत लि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर इदफ़िनी मअ सवाहिबी, हज़रत आयशा फरमाती हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कहा, ये अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कौन है? सगे भांजे हैं। सगे भांजे से कहा मुझे दफन करना मेरी साथियों के साथ, यानी मेरी जो हुजूर की और बीवियां हैं जन्नतुल बक़ी के अंदर हैं, वहीं उनके साथ में मुझे भी दफन कर देना। ये है वला तदफिनी मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल बैती, और मुझे मान नबी हुजूर के साथ में दफन नहीं करना घर के अंदर। फ़इन्नी अकरहु अन उज़क्का, इसलिए कि मुझे बात नापसंद है कि मैं सबसे ज्यादा बड़ी समझी जाऊं, मेरा मकाम सबसे ज्यादा ऊंचा समझा जाए। ये आजिज़ी की वजह से कहा। होता ये था कि पहले पहले तो हजरत आयशा यूं कहा करती थी कि हुजूर और मेरे अब्बा और बाकी दूसरी तरफ की जगह मैंने अपने लिए रखी हुई है, लेकिन बाद में यूं कहने लगी कि नहीं मुझे वहां दफन करना, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि यहाँ अगर दफन हो जाऊंगी तो फिर अलग एक शान बनेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी और जो बीवियां हुजूर की उनसे अलग कोई शान बने। बहरहाल आजिज़ी की वजह से शान तो अब भी है। दूसरी बात, हजरत उमर ने इंतकाल से पहले हजरत आयशा के पास खबर भेजी कि वो अपने दोनों साथियों के साथ हुजूर और अबू बकर के साथ दफन होना चाहते हैं। उन्होंने खुशी खुशी इजाजत दे दी, हालांकि पहले यूं कहती थी मैं किसी को भी तरजीह नहीं दे सकती, मैं अपने लिए इस जगह को रखे हुए हूं, लेकिन बाद में उमर को इजाजत दे दी। देखिए फरमाती हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर से कहा इदफिनी मा सवाही, मेरे साथियों के साथ, मेरी साथनों के साथ मुझे दफन कर देना। वला तदफिनी मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल बैती, घर में हुजूर के साथ में मुझे ना दफन करना। फइन्नी अकरहु अन उज़क्का, इसलिए कि मैं ना पसंद करती हूँ इस बात को कि मुझे ज्यादा खास समझा जाए। वान हिशाम बिन नबी अन्ना उमर, फरमाते हजरत उमर अरसला इला आयशा, हजरत आयशा के पास में खबर भिजवाई, ये इंतकाल का वक्त हजरत उमर का। इज़नी ली अन उदफना मा साहिबिया, कि मुझे इजाजत दे दो कि मैं अपने दोनों साथियों के साथ में दफन कर दिया जाऊं। फ़क़ालत, कह लगी ई वल्लाह, हाँ ठीक, कसम खुदा की ठीक है। क़ाला व काना रजुलु, तो रावी कहते हैं कि इससे पहले ये होता था कि जब कोई शख्स इज़ा अरसला इलैहा मिन सहाबती, जब वो हजरत आयशा के पास सहाबा में से कोई किसी के बारे में खबर भेजता था, तो क़ालत ला वल्लाह, हजरत आयशा उस वक्त कहती थी नहीं कसम खुदा की बिल्कुल भी नहीं दूंगी इजाजत। ला उसिरहुम बि अहदिन अबदा, मैं इस मामले में किसी को तरजीह नहीं दूंगी कभी भी। लेकिन हजरत उमर को इजाजत दी। उसके बाद अपने बारे में फरमाया कि मुझे हुजूर की जो और बीवियां हैं उनके साथ ही दफन कर दिया जाए।
وبه قال حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثني ابو بکر بن ابی اویس عن سلیمان بن بلال عن صالح بن کیسان قال ابن شهاب اخبرني انس بن مالک نے خبر دی اس بات کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے فنأتی العوالیہ اور ہم اوالیہ مدینہ میں آ جاتے تھے. اوالیہ مدینہ کے ارد گرد کا اونچائی والا علاقہ, والشمس مرتفعہ اور سورج بلند ہوا کرتا تھا. تو یہاں صرف اوالیہ مدینہ کا ذکر ہے, آثار بیان کیے جا رہے ہیں. آثار کہتے ہیں جو عمارتیں ہیں, جو جگہ ہے خاص ان کا بیان. زاد اللہ عن یونس وبعد العوالی 4 امیال ثلاثہ, فرماتے ہیں کہ اوالی مدینہ کی دوری مدینہ سے 3 یا 4 میل تھی. 3-4 میل کا مطلب یہ ہے 4 سے 5 کلومیٹر یہاں سے منڈی دھنورا, اتنا سمجھ لیجیے. وبه قال حدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت بن السائب بن يزيد يقول, فرماتے ہیں سائب بن یزید, كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا صاع یہ 1 مد اور ثلث مد تھا. 1 مد اور مد کا تہائی حصہ تھا تمہارے آج کے مد سے. وقد زید فی, اس میں زیادتی کر دی گئی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں جو پہلے والا صاع تھا, پیمانہ تولنے کا ناپنے کا, اس میں زیادتی کر دی گئی تھی. حضور کے زمانے میں 1 مد اور تہائی مد اتنے کا ہوتا تھا 1 صاع, لیکن حضرت عمر نے اس کو 4 مد 8 رطل کا بنا دیا تھا. یہاں مد کا ذکر آ گیا, یہ بتانا مقصد ہے بس, یعنی حضور کے وقت کی چیزوں کا بیان چل رہا ہے. سمع القاسم بن مالک الجعید وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, حضور نے فرمایا اللهم بارک لنا لهم في مكيالهم, اے اللہ مدینہ والوں کے لیے ان کے مکیال یعنی کیل کے اندر تولنے کے ناپنے کے پیمانے کے اندر برکت دے دے. وبارک لهم في صاعهم ومدهم, اور ان کے صاع میں اور ان کے مد میں برکت دے دے, یعنی اہل المدینہ یعنی مدینہ والوں کے. یہ وہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا, یہودی اور یہودن والا, ان کو سنسار کیا گیا. دیکھیے وبه قال حدثنا ابراهيم المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا, فرماتے یہودی لوگ لے آئے حضور کے پاس میں ایک شخص اور ایک عورت کو جنہوں نے زنا کیا تھا. فامر بهما, تو حضور نے ان دونوں کے بارے میں حکم کر دیا. فرجما قریبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد, تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے اس جگہ کے قریب جہاں جنازے کی نماز, جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں مسجد کے پاس. مسجد والے چھیتر میں ایک جگہ تھی, وہاں جنازے لائے جاتے تھے اور ان کی نمازیں پڑھائی جاتی تھی. اس کے قریب میں ان دونوں کو سنگسار کیا گیا تھا. دیکھیے اب یہاں پر کیا بیان آ گیا, جنازہ رکھنے کی جگہ حضور کے مسجد کے اندر, مسجد کے پاس میں اندر ہی تھی. وہی وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنطلع له احد, بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوا احد کا پہاڑ. آپ کہیں سے آ رہے تھے. فقال هذا جبل يحبنا ونحبه, یہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا, ہمیں اس سے محبت ہے. اللهم ان ابراہیم حرم مکہ, بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم محترم قرار دیا. وانی احرم ما بین لابتیها, اور میں اس کو حرم شریف قرار دیتا ہوں جو کہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے. یہ آپ کو میں لکھوا چکا ہوں. جبل عیر سے جبل سور تک یہ ہے وہ ایریا. جبل عیر سے جبل سور تک کا یہ ٹوٹل ایریا حرم محترم ہے مدینے کا. تو مکہ کا حرم شریف, مدینہ کا حرم شریف, دونوں کو ملا کر کہتے ہیں حرمین الشریفین. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد وبه قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل انه كان بين جدار المسجد مائل القبلة وبين المنبر ومر الشاة. فرمایا کہ آپ صلی اللہ حضرت سہل سے
روایت ہے مسجد کی دیوار کے درمیان جو دیوار قبلے کی جانب ملی ہوئی تھی اور ممبر کے درمیان، قبلے کی جانب ملی ہوئی دیوار اور ممبر کے درمیان میں اتنی جگہ تھی کہ ممر الشاتی، بکری کے گزرنے کی جگہ تھی، اتنی جگہ اس کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے بیچ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ومنبری علی حوض، اور میرا منبر حوض کوثر پر ہے۔ چلیے جی بس کریں جی بس۔ بخاری شریف کتاب المغازی اور صلح حدیبیہ کا بیان ہوا، مکمل تفصیلات آپ کے سامنے، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائی دیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسی سال جانا ہے۔ آپ چلے گئے 1500 صحابہ کو لے کر، مکے والوں نے روک دیا، پریشان کیا، بدتمیزی کی، بہرحال نہیں عمرہ جو ہے کیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈا دیے، احرام کھول دیا، جانور ذبح کر دیا۔ یہ سارے کام ہوئے، وہ اسی میں سے چند واقعات الگ الگ آ رہے ہیں جو وہاں پر واقعے پیش آئے، جیسے کہ کچھ معجزات پیش آئے تھے، انگلیوں میں سے پانی کا نکلنا ایک برتن میں اور سارے 1500 صحابہ کا اس سے سیراب ہو جانا، اور وہ کنواں اس کے اندر تیر والا واقعہ، یا انہیں لعاب دہم ڈالا یہ والا واقعہ، اور اس کے بعد پانی ہی پانی ہو گیا۔ یہ دیکھیے وبه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا اسحاق بن يوسف عن ابي بشر وقاء عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رآہ کو دیکھا، وقمله يسقط على وجهه، اور ان کی جوئیں گر رہی تھی ان کے چہرے پر، ان کے بالوں میں اس وقت بہت زیادہ جوئیں ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے احرام میں ہیں، بال کیسے کٹا لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ جو ہے اتنی زیادہ جوئیں ہو رہی ہیں کہ چہرے پر گر رہی ہیں، تو انہیں آپ بالوں کو کٹا ہی دو۔ بال کٹا دیے گئے اور اس کا فدیہ دیا گیا۔ فدیہ جو ہوتا ہے احرام میں اگر بال کٹا دیے جائیں، اس کا فدیہ 3 طرح سے دیا جاتا ہے، تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کرنی ہی پڑتی ہے۔ پہلی بات اس میں سے یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ دوسری بات 1 بکری ذبح کر دیں۔ تیسری بات یہ سب نہ ہو سکے تو 3 روزے رکھ لیں، ان میں سے کوئی ایک کام کریں گے تو یہ ادا ہو جائے گا، فدیہ اسی کا بیان ہے۔ وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ، اور ان کی جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھی۔ فَقَالَ، حضور نے فرمایا اَيُّؤْذِيكَ حَوَامُكَ، کیا تیری جوئیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں؟ قال نعم، فرمانے لگے ہاں جی بہت تکلیف ہے۔ فَأَمَرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَحْلِقَ وَهُوَ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے کا، بال مڈانے کا حکم کیا اس حال میں کہ وہ حدیبیہ میں تھے۔ لم يبين لهم انهم يحلون بها، اور صحابہ کے سامنے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ وہ لوگ حلال ہو جائیں گے اب اس وقت۔ وهم على طمع، وہ تو اس چاہت میں تھے يدخلوا مکہ، کہ مکے میں جائیں گے۔ فانزل اللہ الفدیۃ، تو اللہ رب العزت نے فدیہ کی آیت کو نازل فرمایا۔ فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یطعم فرقا بین 6 مساکین، یہ کہ تم کھانا کھلا دو، 1 فرق کھانا کھلا دو۔ یہ فرق کیا چیز ہے؟ فرق 16 رطل کا ایک پیمانہ ہے، 16 رطل کا ایک پیمانہ ہے، تو 1 فرق 6 لوگوں کو کھلا دو، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ او یہدیہ شاتن، یا 1 بکری ذبح کر دو، جانور ذبح کر دو۔ او یصوم 3 ایام، یا پھر 3 روزے رکھ لینا۔
دیکھیے وہی قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن زید بن اسلم عن ابی قال، فرماتے ہیں حضرت اسلم سے روایت ہے خرجت مع عمر بن الخطاب الى السوق، حضرت اسلم یہ حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں، مولا عمر، مولا عمر حضرت عمر کی مولا، اور مولا کے معنی یہاں آزاد کردہ غلام۔ خرجت مع عمر بن الخطاب الى السوق، کہ میں نکلا حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بازار کی طرف، تو فلاحقت عمر امرات شابۃ، تو حضرت عمر کے پاس آئی ایک نوجوان عورت، فقالت کہنے لگی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین بات یہ ہے کہ ہلاک زوجی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وترک صبیۃ صغارا، اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں، واللہ ما ينزجون قراعا ولا لهم زرع ولا زرع، اور قسم خدا کی ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ کھیتی کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہی بکری ہے، زرع تھن کے معنی یعنی بکری بھی نہیں ہے تاکہ وہ دودھ وغیرہ پی سکے۔ وخشیت ان تأکلہم الضبع، ضبع کے معنی بھیڑیا یعنی قحط سالی یعنی بھکمری، مجھے ڈر ہے کہ ان کو بھکمری کھا جائے گی یعنی انتقال کر جائیں گے بھوک کی وجہ سے، اور میں وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ ابْنِ ایمال غفاری، میں خفاف ابن ایمال غفاری کی بیٹی ہوں، میرے ابا صلح حدیبیہ میں حضور کے ساتھ تھے۔ اب جب یہ سنا رہے یہ تو ان کی بیٹی ہے، باپ کا مرتبہ بڑا ہو تو اس کے بچوں کا دھیان رکھنا چاہیے، صحیح بات ہے، اور بیٹے کو دھیان رکھنا چاہیے، بیٹی کو دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے باپ کا رتبہ بڑا ہے تو میں کوئی گڑبڑ نہ کروں، دونوں طرف سے بات ہے، لیکن بہرحال باپ کا رتبہ بڑا ہو کسی کے، ان کی اولاد پر تھوڑی سی مہربانی کر لینی چاہیے، خاص طور سے اس میں استاذ بھی ہیں، جی یہ بات بھی ہے۔ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ ابْنِ ایمال غفاری، فرماتے ہیں کہ میں خفاف ابن ایمال غفاری کی بیٹی ہوں، وقد شہد ابی الحدیبیہ، کہ میرے والد صاحب حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے ساتھ تھے، فوقف معها عمر ولم یمضی، حضرت عمر وہیں ٹھہر گئے آگے نہیں بڑھے، ثم قال مرحبا بنسب قریب، اور فرمایا کہ خوش آمدید ہو قریبی رشتہ داروں کو، ثم انصرف، چونکہ یہ جو ہے ان کا تعلق کہیں نہ کہیں قریش سے تھا، حضرت عمر کا بھی قریش سے تھا تو لہذا کچھ رشتہ داری کا کانٹیکٹ تھا، ثم انصرف، پھر چلے گئے الى بعیر ظہیر، الى بعیر ظہیر، پھر چلے گئے اور ایک اونٹ، اچھا ایک منٹ، پھر آپ ایک بعیر کے معنی اونٹ کے، ظہیر کے معنی یہاں پر طاقتور کے، حالانکہ دوسرے معنی بھی آتے ہیں لیکن یہاں پر مراد ہے طاقتور، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر حضرت عمر نے رخ کیا ایک طاقتور اونٹنی کی جانب، کان مربوطا فی الدار، جو ان کے گھر میں بندھی ہوئی تھی، فحمل علیہ، اس کے اوپر لاد دیا، غرارتین، دو بوریوں کو غلے کی، ملأہما طعاما، جس کو غلے سے بھر دیا، وحمل بینہما نفقتا وثیابا، اور ان دونوں کے بیچ میں کچھ پیسے اور کپڑے بھی رکھ دیے، ثم ناولہا بختامہ، پھر اس کی لگام، پھر اس اونٹنی کی لگام اس کو تھما دی کہ لو لے جاؤ، ثم قال، پھر فرمائی قطادی، اسے ہانک کر کے لے جاؤ، فَلَن يَفْنِيَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ، یہ ہرگز ختم نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اور بھیجے گا، یعنی تم اسے ختم کرو، ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ہم یہاں سے تمہارے پاس اور بھیج دیں گے۔ یہ کس لیے ادب ہو رہا ہے کہ والد محترم صلح حدیبیہ میں ساتھ تھے، ان 1500 صحابہ میں تھے، خفاف ابن ایمال الغفاری۔ فقال رجل، ایک شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین اکثرت لہا، اے امیر المؤمنین آپ نے بہت زیادہ دیا اس کو۔ قال عمر، حضرت عمر فرمائے لگے، سکلت کا امو کا، تیری ماں تجھے گم کرے، یہ محاورہ ہوتا ہے، واللہ انی لأرى ابا هذه واخاها قد حاصر حصنا زمانا، فرماتے قسم خدا کی میں نے دیکھا تھا کہ اس کے ابا اور اس کا بھائی نے محاصرہ کیا تھا ایک قلعے کا ایک زمانے میں، فافتتحاہ، اور اس کو فتح بھی کر لیا تھا،
ثم اصبحنا نستفتح سہمانہما فیہ، ہم انہی کے فتح کیے ہوئے علاقوں کا مال کھا رہے ہیں، انہی کے علاقے فتح کیے ہوئے ہیں، اور صحابہ نے بھی کیے ہیں فتح، انہوں نے بھی فتح کیے ہیں، تو ان کے ابا ان کے بھائی کا جو ہے علاقے جو فتح کیے تھے اسی میں سے کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، ہم یہاں پر اب سارے انتظامات کو لے کر کے چل رہے ہیں، تو کیسے فراموش کر دیں ہم اس کو؟ یہ ہے جی، تو مراد یہ ہے کہ حضرت خفاف ابن ایما یہ صلح حدیبیہ میں تھے، یہی بیان کرنا ہے، ہر جگہ آئے گا دیکھیے آپ۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن صوار ابو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن ابيه قال لقد رأيت الشجرة، فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں اپنے ابا مسیب سے، اور مسیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا اس درخت کو، وہی درخت جس کے نیچے صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان ہوئی تھی۔ ثم اتیتها بعد، پھر میں اس کے بعد جب 1 سال کے بعد جب میں آیا وہاں، فلم اعرفها، تو میں اس پیڑ کو پہچان نہیں پایا، قال محمود، محمود کہتے ہیں ثم انسیتها بعد، پھر مجھے اس کے بعد میں اس پیڑ کو بھلا دیا گیا۔ 1 سال کے بعد ہی اکثر لوگ بھول گئے اس پیڑ کو، کیونکہ اور بھی پیڑ تھے وہاں پر، وہ پیڑ ہی بھول گئے کہ کون سا پیڑ تھا جس کے نیچے بیٹھ کر، کیونکہ یہ جو بیعت ہوئی تھی اس پیڑ میں تو کوئی خاص بات نہیں تھی کہ خاص بات اسی میں ہے، برکت اسی میں، یہ تھے کہ اتفاقی طور پر وہاں بیٹھے تھے، سب نے وہیں پر ہاتھ رکھ لیے۔ لیکن بعض صحابہ کو یاد تھی یہ بات۔ حضرت جابر جب نابینا ہو گئے تو کہا کرتے تھے اگر میری آنکھیں ہوتی تو تمہیں دکھا دیتا میں وہ جگہ جہاں وہ پیڑ تھا جس کے نیچے ہم نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو بعض صحابہ کو یاد بھی تھا۔ ایک بات تو یہ، کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھا کہ بعض لوگ اس پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ خبر پہنچی بعض صحابہ کو، کہنے لگے بھئی ایک بات تو بتاؤ، ہم 1 سال کے بعد ہی بھول گئے تھے، جب 1 سال کے بعد بھول گئے تو ان کو کیسے یاد ہے جو بعد میں آئے ہیں، جو ہم موجود تھے ہم بھول گئے، انہیں کیسے یاد ہے؟ حالانکہ یہ بات بھی کہیں کسی حد تک کوئی اتنی زیادہ قابل قبول نہیں ہے، آپ بھول گئے اور لوگوں کو تو یاد تھا، اس میں کوئی دقت نہیں۔ بہرحال حضرت عمر کو جو خبر پہنچی کہ ایسے ایسے اس پیڑ کے ساتھ میں کچھ لوگ اس کو بابرکت محسوس کر رہے ہیں، تو آپ نے اس پیڑ کو کٹوا دیا، کہیں ایسا نہ ہو آئندہ چل کر کے کوئی نئی رسم و رواج شروع ہو جائے۔ دیکھیے وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ عن اسرائیل عن طارق بن عبد اللہ عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا، فرماتے ہیں طارق بن عبداللہ کہ میں چلا حج کی نیت سے، فمررت بقوم یصلون، تو میرا گزر ہوا ایک قوم پر جو نماز پڑھ رہی تھی، وہ اسی جگہ صلح حدیبیہ والے پیڑ کے نیچے۔ قلت ما هذا المسجد، کہا کہ یہ کیسی نماز پڑھنے کی جگہ ہے بھئی؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت الرضوان، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہی تو وہ درخت ہے جس کے نیچے بیعت رضوان کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فاتیت سعید بن المسیب فاخبرتو، تو میں سے مراد طارق ابن عبد الرحمن ہیں، انہوں نے آ کر کے یہ تابعی ہیں، انہوں نے تابعی سعید بن مسیب کو آ کر کے خبر دی، کہتے ہیں میں سعید بن مسیب کے پاس ہے اور ان کو خبر دی، فقال سعید، تو سعید بن مسیب جو تابعی ہیں انہوں نے اپنے ابا سے اس بارے میں جان رکھا تھا، انہوں نے کہا حدثنی، ابھی میرے ابا نے مجھ سے بیان کیا، انہ کان فی من فبایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرہ، کہ بے شک وہ انہی لوگوں میں سے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے۔ قال فلما خرجنا من العام المقبل، کہتے ہیں جب اگلے سال ہم حج کے لیے اگلے سال ہم چلے تو نسیناہا، ہمیں بھلا دیا گیا تھا وہ پیڑ، فلم نقدر علیہ، ہم قادر ہی نہیں ہوئے اس کے پہچاننے پر۔ فقال سعید، تو سعید بن مسیب کہتے ہیں اب بتاؤ جب حضور کے صحابہ نہیں جان پائے اور وہ بھول گئے تو تمہیں کیسے معلوم ہو گیا آج؟ ان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یعلموها، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یاد نہیں رہا، وعلمتموها انتم، تو تمہیں کیسے یاد رہ گیا؟ فانتم عالم، تم زیادہ جانتے ہو کیا صحابہ سے؟ بہرحال یہ بات میں مضبوط نہیں ہے، بعض صحابہ کو یاد بھی تھا اور انہوں نے جو ہے اس طرح بول دیا ہوگا۔ 1500 صحابہ ہیں، انہوں نے اپنے آل اولاد سے بتایا ہوگا اور اس کے بعد وہ جگہ آج بھی ہے موجود۔ دیکھیے وبه قال حدثنا موسى
قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن سعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى عن ابيه انه كان ممن بايع تحت الشجرة. فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب اپنے والد مسیب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے تھے جنہوں نے بیعت کی تھی درخت کے نیچے. فرجعنا الیہا العام المقبلہ، کہ جب ہم واپس اگلے سال لوٹ کر کے یہاں آئے، فعمیت علینا، تو ہمیں اس کو بھلا دیا گیا، نابینا ہو گئی وہ بات ہم پر، وہ درخت یعنی ہم سے وہ بھول گئے ہم اس کو کہاں تھا. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب رحمه الله الشجرة. فرمایا طارق فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب کے پاس جب درخت کا تذکرہ کیا جاتا فضحک تو ہنسنے لگتے. قال، اور یوں کہتے اخبرنی ابی وکان شہیدھا، کہ میرے ابا نے مجھے سب بتا رکھا ہے اور وہ اس میں شریک تھے. ابا نے کہہ رکھا ہے کہ جی میں بھول گیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں تو یاد ہے. کہاں سے یاد ہو گیا تمہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى وكان من اصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقة فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن ابی اوفا سے سنا، اور یہ اصحاب الشجرہ میں سے درخت والوں یعنی بیعت رضوان والوں میں سے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى قوم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوم کوئی جماعت بھی، صدقہ صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور عام صدقہ بھی ہے جو لاتی، جب کوئی قوم حضور کے پاس زکوٰۃ کا مال لاتی فقال، حضور ان کو دعا فرماتے اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان کو برکت دے دے، رحمت دے دے. فاتاہ ابی صدقتہ، تو میرے ابا یعنی ابی اوفا میرے ابا زکوٰۃ اور صدقہ لے کر کے آئے. فقال، تو حضور نے ان کے لیے بھی دعا دی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ تو رحمت نازل فرما آل ابی اوفا پر، ابی اوفا کی آل پر. وبه قال حدثنا اسماعيل عن اخي عن سليمان عن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم قال لما كان يوم الحرد والناس بايعون لعبد الله بن حنظلہ. بات سمجھے جی، ہاں تھوڑی سی دیکھیے بات چل رہی ہے. حضور کے بعد ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر خلافت، حضرت عثمان غنی کی خلافت، حضرت علی کی خلافت 6 مہینے سے کم، حضرت حسن کی خلافت، بعد حضرت امیر معاویہ کی خلافت، امیر معاویہ کے بعد یزید کی خلافت. یزید کی خلافت جب نافذ ہوئی تو سب لوگوں نے بیعت کر لی، مکہ والوں نے نہیں کی. مدینہ والوں نے شروع میں بیعت کر لی تھی، لیکن ان میں سے کچھ لوگ عبداللہ بن حنظلہ وغیرہ، یہ حنظلہ وہی ہیں. حنظلہ کون ہے؟ حنظلہ غسیل الملائکہ، ملائکہ نے ان کو غسل دیا تھا، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. تو ان سب نے جا کر کے 2-4 لوگوں نے دیکھا کہ یزید کا حال تو بڑا خراب ہے، یہ تو اصلاح ہے نہیں، لہذا انہوں نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے کہا کہ اس بیعت کو توڑو، اور عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر جو مکہ میں تھے اور مکہ والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی، تو وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی. یزید نے جنگ کے لیے یہاں سے آدمی بھیج دیے، اور یہ جنگ بڑی بدترین بدتمیزی پر مشتمل جنگ ہے، اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، دل پڑتا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے. مسلم بن عقبہ یہ شخص آیا اور اس نے اتنی سخت وہاں پر جنگ کی، یہاں 1700 تو بڑے بڑے جو آدمی تھے صحابہ وہ شہید ہو گئے، عام لوگ 10,000، اور عورتوں کے ساتھ بے انتہا بدتمیزی ہوئی مدینہ کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اور بچوں کے عورتیں بچے جو قتل ہوئی وہ اس کے علاوہ ہیں. 10,000 تو مرد عام لوگ اور 1700 تو بڑے آدمی شہید ہوئے، بڑے بڑے جو صحابہ تو بڑے. تو اس نے بیوقوف نے جو ہے بہت غلط کیا ہے. تو کہتے ہیں مسلم ابن عقبہ جو ہے یہ اس نے آ کر کے یزید نے بھیجا تھا اس کو، اور اس نے آ کر کے جنگ لڑی. حرہ کی جنگ کہتے ہیں اسے، حرہ یہ کالے پتھر والی زمین کو کہتے ہیں حرہ. یہ مدینہ کے باہر ہی ہے جگہ، اور وہیں پر جو ہے یہ جنگ ہوئی، مدینہ میں بدتمیزی ہوئی اور بہت ہی غلط ہوا. اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. یہ جنگ جو ہے بہت ہی خراب بدترین، مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجیے قسم کی یہ جنگ ہے.
تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بہرحال یا اس میں ایک لفظ آئے گا عبداللہ بن زید بن عاصم، یہ صلح حدیبیہ میں تھے، اصحاب حدیبیہ میں سے، یہ بتانا مقصد ہے. باقی بیچ میں یہ والی بات بھی آ گئی، واقعہ بھی آ گیا. وبه قال حدثنا يحيى بن يعلى المحاربي قال حدثني ابي قال حدثنا ياسر بن سلمة بن اقوى قال حدثني ابي وكان من اصحاب الشجرة. فرماتے ہیں کہ وہ درخت والوں میں سے تھے. کون؟ ان کے ابا. اور کون ہے؟ عبداللہ بن زید بن عاصم. قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے. ثم ننصرف، پھر ہم جاتے تھے. وليس للحيطان ظل يصلى به، اس حال میں جاتے تھے کہ وہاں دیوار ایسی ہوتی تھی کہ اس کے نیچے سایہ نہیں پکڑا جاتا تھا. اتنا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ اس سے سایہ حاصل کیا جا سکے. اتنی پہلے ہم عصر کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے. تو یہ وہ نہیں ہے. سلمہ ابن اقوا کا ہے یہ ذکر، سلمہ ابن اقوا کا ذکر ہے، اور سلمہ ابن اقوا کے صاحبزادے ایاس اس کو بیان کر رہے ہیں. تو یہاں جو ذکر ہے عبداللہ بن زید کا نہیں ہے، یہاں ذکر ہے سلمہ ابن اقوا کا. یہ ہے وہ، دیکھیے. آگے دیکھیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتب عن يزيد بن ابي عبيد قال قلت لسلمة بن اقوى على اي شيء بايعتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. یزید بن ابی عبید کہتے ہیں میں نے سلمہ بن اقوى سے پوچھا کس چیز پر تم نے بیعت کی رسول اللہ سے یوم الحدیبیہ، صلح حدیبیہ کے دن. قال على الموت، ہم نے موت پر بیعت کی تھی، یعنی اب ہمیں جنگ لڑنی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا محمد بن صغير عن العلاء بن المسيب عن ابيه قال لقيت البراء بن عازب سے ملاقات کی. فقلت، میں نے کہا طوبى لك، آپ کے لیے تو خوشخبری ہے. صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو حضور کے صحابی ساتھ رہے ہیں. وبايعته تحت الشجرة، اور آپ نے تو درخت کے نیچے بیعت رضوان بھی کی ہے. فقال يا ابن اخي، تو انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، یا ابن اخی، اے بھائی کے بیٹے، اے بھتیجے، انک لا تدری ما احدثنا بعدہ، کہ بے شک تمہیں نہیں معلوم کہ ہم نے اس کے بعد میں کیا کیا باتیں ایجاد کر لی ہیں. یہ عاجزی کی وجہ سے کہا. خود حضرت براء بن عازب بھی اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں. وبه قال حدثنا اسحاق بن قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى عن ابي قلابة ان ثابت بن الضحاك، ثابت بن الضحاك سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اخبره انه بايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم تحت الشجرة، کہ انہوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی. وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین دی. اللہ کے قرآن کی آیت ہے، اور فتح مبین کہا گیا. قال الحدیبیہ، کہ یہاں پر فتح مبین حدیبیہ کو کہا گیا. قال اصحابہ، تو صحابہ نے کہا ہنیئا مریا، یہ تو بہت خوشخبری ہے آپ کے لیے ہے. یا رسول اللہ، یہ تو انا فتحنا لکا فرمایا کہ آپ کے لیے ہے تو خوشخبری. فما لنا، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے آیت کو نازل فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، کہ تاکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، مومنات کو بھی داخل کرے گا جنت کے اندر. قال شعبہ فقدمت الکوفہ فحدثت بهذا كلا قتادہ، شعبہ کہتے ہیں میں کوفہ آیا اور میں نے اس حدیث کو سارے کے سارے بیان کیا قتادہ سے. ثم رجعت، پھر میں لوٹا. فذكرت له، میں نے ان سے ذکر کیا. فقال اما انا فتحنا لك فتحا مبینا فعن انس واما ہنیئا مریا فعن عکرمہ. فرماتے ہیں کہ دو لوگوں سے یہ روایت الگ الگ ہے، لیکن دونوں کو ملا کر وہی بنے گی جو اوپر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. صحابہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو ہو گئی خوشخبری، ہمارے لیے کیا؟ چونکہ ہم سے تو غلطی ہو گئی تھی، ہم غصے میں تھے، ہم آپ کی بات مان نہیں رہے تھے، وہاں ہمارے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا معاف ہو گئے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر. اس لیے لکھا ہے کتابوں میں غزوہ بدر والوں کا مقام اونچا، پھر احد والوں کا مقام اونچا، پھر ایسے حدیبیہ کا نام غزوہ خندق والوں کا، پھر جو ہے آپ کا حدیبیہ والوں کا. اب اس کو یوں کہہ لیجیے غزوہ بدر والوں کا، پھر نمبر 2 پر اصحاب حدیبیہ والوں کا. یہ بھی لکھا ہے. یہ ہے جی، دیکھیں غزوہ خیبر جب پیش آیا
تو وہاں پر دو چیزیں حرام کی گئی ہیں. ایک گدھے جو ہوتے ہیں، گدھے اس کا گوشت، گھر کے جو گدھے ہوتے ہیں ان کا گوشت کو حرام قرار دیا گیا. اور ایک چیز اور حرام کی گئی، اس کی تفصیل آپ مولوی سے پوچھ سکتے ہیں، متعہ، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. دیکھیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا اسرائيل عن مجزاة بن زاهر الاسلمي عن ابيه وكان ممن شهد الشجرة. فرماتے ہیں مجزاة بن زاہر اپنے والد زاہر سے روایت کرتے ہیں، اور زاہر یہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں. صلح حدیبیہ میں درخت کے نیچے جو ہے بیعت رضوان کرنے والوں میں سے ہیں. قال فرماتے ہیں انی لأوقد، کہ میں جو ہوں آگ جلا رہا تھا، تحت القدور بلحوم الحمر، ہانڈیوں کے نیچے، اور ہانڈیوں میں گدھوں کا گوشت تھا. اذ نادا منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اچانک حضور کے منادی نے آواز لگائی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہاکم عن لحوم الحمر، بے شک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں گوشت کھانے سے، گدھوں کا گوشت حرام ہو چکا ہے. اور یہیں پر متعہ بھی حرام ہوا تھا، اس کی تفصیل آپ مولوی سے پوچھیں گے. وعن مجزاء عن رجل منہم، فرماتے ہیں مجزاء ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص انہی میں سے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے، صلح حدیبیہ والوں میں سے تھے، اسمہ اہبان ابن اوس ہے، ان کا نام اہبان ابن اوس ہے. وکان اشتکا رکبتہ، فرماتے ہیں ان کے گھٹنے میں شکایت رہتی، تکلیف ہوتی تھی. فقال اذا سجد جعل تحت رکبتہ وسادہ، تو یہ سجدہ کرتے وقت میں اپنے گھٹنے کے نیچے تکیہ رکھ لیا کرتے تھے. دیکھیے حضرت اہبان ابن اوس ہیں، کتابوں میں ان کی دو کرامتیں لکھی ہیں. ایک کرامت میں یہ لکھا ہے کہ بھیڑیے نے ان سے بات چیت کی. اب بھیڑیے کا بات کرنا ظاہر سی بات ہے، یہ تو کرامت نہیں ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہوا تھا؟ بکریاں چرا رہے تھے، بھیڑیا بکری لے کر کے بھاگا. حضرت اہبان چلائے اور اس کے پیچھے بھاگے، دم پہ ڈنڈا مارا اس کی، اور ڈنڈا جب مارا تو وہ رک گیا. اب بھیڑیا بیٹھ گیا. اب بھیڑیا بیٹھ کر کہنے لگا آج تو مجھ سے اس بکری کو چھڑا رہا ہے، اب تو بتا جب درندوں کا دن ہوگا تو مجھ سے کون چھڑائے گا، جس دن میرے علاوہ ان بکریوں کو کوئی چرواہا نہیں ہوگا. اس طرح کے الفاظ کہے تو یہ حیران ہو گئے، اوہو دیکھیے کیسے کیسے بات کر رہا ہے. تو ایک ان کی کرامت. دوسری کرامت یہ ہے کہ انہوں نے انتقال کے وقت میں یہ وصیت کی تھی کہ میرے دو کپڑے جو ہے نارمل میں پہنتا ہوں، ان دو کپڑوں میں مجھ کو کفن دے دیا جائے. تو اب جب یہ کہا تو ان کو پھر بھی لوگوں نے 3 کپڑوں میں کفن دے دیا. تو کفنانے کے بعد، دفن کے بعد جب گھر آ کر کے لوگوں نے دیکھا تو وہ تیسرا کپڑا اسٹینڈ پر رکھا ہوا تھا، وہیں لکڑی کے اسٹینڈ پر رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیسے وہاں سے نکل کر کے یہاں آ گیا. یہ ہے جی کہنے کا مطلب. دیکھیے بس یہ سب بیان چلیں گے، ان کے اندر ان صحابہ کے نام آئیں گے جو اصحاب شجرہ یعنی صلح حدیبیہ کے اندر درخت کے نیچے بیعت رضوان کی ہے. دیکھیے بس کریں جی. فغضب احمر حتی احمر وجہہ، صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. غصہ اسی بات پر ہو گئے کہ تم جو تقدیر کا مسئلہ لوگوں پر کھلا ہوا نہیں ہے، اس کا علم بھی کسی کو نہیں ہے، اس میں کیوں الجھتے ہو، کیوں اس میں اختلاف کرتے ہو. فغضب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھر گئے. حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، رخسار مبارک سرخ ہو گئے. حتی کأنما قفی فی وجنتیہ حب الرمان، یا ایسا ہو گیا جیسا کہ انگور کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انگور کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا، ایسے لال ہو گیا. غصے میں فقال، اور فرمایا ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا اسی کا تمہیں حکم دیا گیا ہے یا اسی کے لیے میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں.
इन्नमा हलका मन कान क़ब्लकुम, बेशक हलाक हो गया वो शख्स जो तुमसे पहले था, तुमसे पहले लोग भी हलाक हो गए। हिना तनाज़अू फी हाज़िल अम्री, जबकि उन्होंने इस तकदीर के मसले में झगड़ा किया। अज़म तो अलैकुम, मैं तुम्हें कसम देता हूँ, अज़म तो अलैकुम, मैं तुम्हें कसम देता हूँ, अल्लाह तनाज़अू फीही, कि इस तकदीर के मामले में कभी भी झगड़ा मत करना। रवाहु तिर्मिज़ी व रवाहु इब्न माजा नहवहु अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही। खुलासा यही मैं आपसे कह चुका हूं कि इसको बस पढ़ लो, इसमें उलझो मत। अल्लाह ही जाने किसके बारे में अल्लाह ने क्या लिखा है, बस इल्म हो जाए, लेकिन उसके बारे में आगे पीछे की बातें चूंकि इसमें है ही नहीं। तकदीर का कमा हक़्क़ुहु इल्म इस दुनिया में नहीं है, ना ही अल्लाह की तरफ से बताया गया है। तो हमारी जाहिर सी बात, जो चीज हमें नहीं बताएगी तो जिम्मेदारी भी नहीं है हमारी, बस ईमान लाना फर्ज है अच्छी बुरी तकदीर पर, डिवाइन डेस्टिनी, गुड और बैड्स कम्स फ्रॉम अल्लाह, बस ये हमारा ईमान है। वआन अबी मूसा अबू मूसा अशअरी से रिवायत है, क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत अबू मूसा अशअरी से रिवायत है, फरमाते हैं मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह खलक़ आदम मिन क़बज़तिन क़बज़हा मिन जमीइल अर्ज़ि, बेशक अल्लाह ताला ने पैदा किया हज़रत आदम को एक मुट्ठी से, जो कि आपने यानी मिट्टी की मुट्ठी से, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया था तमाम जमीन से। सारी जमीन की मुट्ठी में एक मट्टी बनाई, एक मुट्ठी मट्टी ली सारी जमीन की, हर जगह की। फजा बनु आदम अला क़द्रिल अर्ज़ि मिनहुम, तो हजरत आदम की औलाद जमीन के बकदर आई, यानी पैदा हुई। वो कैसे? मिनहुमुल अहमर, क्योंकि जमीनें भी कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है, कोई सफेद है, इस तरह की हैं, अलग अलग मिजाज की मिट्टी हैं। तो कहते हैं अल अहमरु सुर्ख हुआ कोई, वलबिद कोई सफेद हुआ, वलस्वद कोई काला हुआ, व बैन ज़ालिका कोई इन दोनों के बीच में हुआ गेहुआ रंग जिसे कहते हैं, वस्सहलु कोई आसान मिजाज वाला हुआ, वल हज़्न कोई गमगीन हुआ, वल खबीस हुआ तय्यिब कोई खबीस मिजाज का हुआ, कोई पाकीज़ा मिजाज का हुआ। ये असर आया। वआन अब्दुल्लाह बिन अम्र क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इन्नल्लाह खलक़ खल्क़हु फी ज़ुल्मतिन, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो अपनी मखलूक़ात को पैदा किया अंधेरे में, फ़अल्क़ा अलैहिम मिन नूरिही, फिर उनके ऊपर अपना नूर डाला। फ़मन असाबहु मिन ज़ालिका नूरी, जिस पर ये नूर पहुंचा, जिसको नूर लगा, इह्तदा तो वो हिदायत याफ्ता हो गए। वमन अख़्ताहु, जिस पर नूर नहीं पहुंच पाया, ज़ल्ला वो गुमराह हो गए। फ़लिज़ालिका अक़ूलु, इसी वजह से मैं कहता हूँ, जफ़्फ़ल क़लम अला इल्मिल्लाह, अल्लाह के इल्म के मुताबिक तो कलम खुश्क हो चुका। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक्सिरु अन यक़ूल या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। हज़रत अनस फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इस दुआ को पढ़ा करते थे। अब हुजूर बहुत ज्यादा पढ़ते थे, हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। ये भी तो बात है, हुजूर बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं जिनके गुमराह होने का इम्कान ही नहीं है, और हमारे इम्कान नहीं, बहुत सी जगह पर यकीन ही होता है, ज़न्न गालिब हो जाता है, जैसे हमारे आमाल हैं। हम लोग दुआ को नहीं पढ़ रहे, इसे पता नहीं क्यों नहीं पढ़ रहे, इसलिए इस दुआ को पढ़ा करें जी, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या इस तरह पढ़ सकते हैं, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, इस तरह भी पढ़ सकते हैं। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस दुआ को पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे कल्ब को, मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रखना। फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह, हमने कहा, मैंने कहा, ये हज़रत अनस फरमाते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आमन्ना बिका, हम आप पर ईमान लाए, व बिमा जिअत बिही, और उन तमाम बातों पर ईमान लाए जो आप लेकर के आए। फ़हल तख़ाफ़ु अलैना, क्या आपको हमारे ऊपर अब भी खौफ है, क्या हम मुर्तद हो जाएंगे, क्या आपको ये खौफ है? क़ाल नअम, फरमाने लगे हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। इन्नल क़ुलूब बैन इस्बअैनि मिन असाबिल्लाह, बेशक दिल तो उंगलियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो उंगलियों के बीच हैं। युक़ल्लिबुहा कैफ़ा यशा, जैसे चाहता है अल्लाह ताला उसे फेर देता है। दिल कब कहाँ फेर दे कुछ नहीं पता, इसलिए डरते रहें, अमल करते रहें, अमल करके इतराए ना, अमल ना करके
جرأت نہ کریں بلکہ پچھتائیں، افسوس ہونا چاہیے۔ گناہ کے بعد افسوس کا نہ ہونا ایمان کے بہت ہی زیادہ کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے ہر طرح سے بچانے کی کوشش کریں۔ وعن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، مثل القلب، دل کی مثال، کریشۃ، ایسے پر کی طرح ہے۔ پر پڑا ہوا ہے میدان میں، خالی میدان میں پڑا ہوا ہے۔ اب ہوا ادھر سے پلٹتی ہے تو نیچے کا حصہ اوپر آ جاتا ہے، اوپر کا نیچے آ جاتا ہے، پیٹ ہو جاتی ہے، پیٹ ہو جاتا ہے، الٹا پلٹی۔ تو جیسے یہ میدان میں ہوا اس پتے کو الٹا پلٹی کرتی ہے، ایسے انسان کا دل ہے، الٹا پلٹی ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کبھی تو دل کرے گا نماز کو، اس قدر دل کرے گا کہ بس اللہ ہی اللہ، اور کبھی بالکل دل نہیں کرے گا۔ کبھی دینداری میں اتنا گھس جائیں گے بے انتہا، کبھی بالکل دور ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دل کی مثال اس پر کی طرح سے ہے۔ پر جو ہوتا ہے پنکھ، بے ارضٍ، جو کسی زمین میں پڑا ہو، فلاطن، جو میدانی زمین ہو، یقلبها الرياح، جس کو ہوائیں پلٹتی رہتی ہوں، ظہرًا لبطن، ظہرًا جو اس کی پیٹھ کا حصہ، بطن اس کے پیٹ کا حصہ، یعنی اوپر نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہوا اس کو الٹا پلٹی کرتی رہتی ہے۔ ایسے ہی دل کا حال ہے۔ شیطان جب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، دل برائی کی طرف لگ جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے تو دل اچھائی کی طرف لگ جاتا ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا حضرت علی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کہ مومن نہیں ہو سکتا بندہ، ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے چار باتوں پر، کم سے کم 4 باتیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 کے علاوہ بالکل کوئی اور نہیں، اور بھی ہے ان کے علاوہ، بہرحال 4 موٹی باتیں یہ ہیں کہ جب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لے آئے۔ کیا باتیں ہیں جی؟ یشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ وہ گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی بالحق۔ جی رک جائیے جی، آپ لوگوں کی کال کٹ ہوئی ہے جی، آ گئی ہے، ٹھیک۔ دیکھیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ گواہی دیتا ہے وہ اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، بعثنی بالحق، اور مجھے حق دے کر کے بھیجا ہے، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ، اور موت پر ایمان رکھے، وَالْبَعْثِ، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھے، بعد الموت، موت کے بعد، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، یہ مقصد ہے حدیث کے لانے کا یہاں، وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ، کہ تقدیر پر ایمان لائے۔ عجیب و غریب چیز ہے مقدر، میں نے آپ سے بتایا نہیں، بڑے اکابرین کہتے ہیں کہ اس تقدیر کے مسئلے نے ہماری کمر کو توڑ دیا ہے، اس لیے ہم اس طرف چکر میں نہیں پڑتے، ایمان کو ختم بھی کرا دیتی ہے۔ بس ایمان لانے کے لیے کہا گیا، ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے پوری، جب ڈیٹیل نہیں بتائی گئی ہے تو اس کے پیچھے پڑنے سے کیا فائدہ ہے؟ بچوں کیسے عمل کرتا رہیں، ڈرتے رہیں، عمل کرتے رہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صنفان من امتی یسلمون فی الاسلام نصیب، فرمائے ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا، 2 جماعتیں میری امت میں سے ایسی ہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ صنفانی 2 جماعتیں من امتی میری امت میں سے، لیس لہما فی الاسلام نصیب، نہیں ہے ان دونوں جماعتوں کے اسلام میں کوئی حصہ۔ وہ جماعتیں 2 فرقے کون سے ہیں؟ المرجئہ والقدریہ، فرقہ مرجئہ، فرقہ قدریہ۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ انشاءاللہ کل بتائیں گے جی میں مرجئہ اور قدریہ فرقے کے عقائد، ان کے متعلق کچھ باتیں کل بتائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ رہنے دیں اسی کو، اتنا ہی۔